بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مسقط نامہ۔ میں ہوں اس کا میزبان بلال بشر۔ عوام کے مسائل کی نمائندگی ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں یا جن کے پاس آواز اٹھانے کی ہمت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو عوام کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کو برے کار لاتے ہیں اور پھر وہ کر جاتے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے۔ آج ایک بار پھر ہم سفیر پاکستان کے ساتھ پاکستان کے مسائل، عمان کے تعلقات اور دیگر کمیونٹی ایشوز کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کے بھی آواز ہے اور مستقبل کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں، چونکہ کمیونٹی بہت بڑی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف چند مسائل نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں بہت زیادہ مسائل ہیں جن کے اوپر اب آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ میں ایک بار پھر مشکور ہوں ایکسیلنسی سید نوید صفدر بخاری صاحب کا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ جی آنے کا۔ کچھ عرصہ ہو گیا ملاقات ہوئے، لیکن اس میں میرے خیال میں کچھ کوتاہی میری ہے اور کچھ حالات بیچ میں ایسے آتے رہے، لیکن بڑی خوشی ہے جی آج آپ کے ساتھ اس انٹرویو میں شریک ہو گئے۔ جی الحمدللہ جی، آپ کی محبت سر، آپ وقت عنایت کرتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس وقت لینا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ وقت عنایت کرتے تاکہ ہم کمیونٹی کے سامنے وہ بات کر سکیں۔ بہت ساری چیزیں آپ اکثر لائیو سیشن میں آپ کر جاتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ سیشن لمبا ہوتا ہے اور ہماری کمیونٹی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس کہ وہ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں تاکہ پھر آپ نے کن کن مسائل کے اوپر بات کی ہے۔ ہم نے پہلے سیشن میں بھی یہی بات کی تھی کہ میرے جو سوال وہی ہیں جو لائیو سیشن میں آپ اکثر ان کے جواب دیتے ہیں، لیکن اس کے جو کلپ نہیں بنتے یا کم بنتے ہیں، جس وجہ سے مجھے پھر یہ تھوڑی دوبارہ زحمت کرنا پڑتی ہے۔ وہی سوال آپ سے سامنے رکھتا ہوں۔ سر شروع میں ہی شروع کروں گا، آپ کو الحمدللہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ عمان آئے ہوئے ہو چکا ہے۔ کیا آپ کو لگا، کیسا لگا عمان آنا؟ کیا کہیں گے 1 سالہ ایکسپیرینس کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پھر آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع فراہم کرنے کا کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے تمام جو ہمارے پاکستانی عمانی ہیں بھائی بہن ان سے بات چیت کر سکوں۔ بالکل جی، 1 سال سے اوپر ہو گیا۔ جنوری 2025 میں آیا تھا اور بہت اچھا میرا یہاں پہ ٹائم گزرا الحمدللہ۔ بہت پیاری جگہ ہے، لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں، عمانی اور پاکستانی عمانی کمیونٹی بالخصوص۔ جتنا پیار اور جتنی عزت ان لوگوں نے مجھے دی ہے، میں اس کا تہہ دل سے مشکور ہوں ان سب کا۔ میں جب یہاں بلال آیا تھا تو اس وقت جب آپ سے بات ہوئی تھی تو اس وقت میرا کچھ چیزیں میرے ایجنڈے پہ تھیں جو کہ میں باہمی تعلقات میں کرنا چاہتا تھا، اور پچھلے 1 سال میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% کامیابی ہوئی ہے، کچھ چیزیں میں جو چاہتا تھا وہ شاید نہیں ہو سکیں، اس رفتار سے نہیں ہو سکیں، لیکن بہرحال جو ایک بڑا پوائنٹ میرے ایجنڈے پہ تھا وہ یہ تھا کہ جو دونوں ممالک کی لیڈرشپ ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ مسلسل ہونا شروع ہو جائے، اور اس میں الحمدللہ کافی حد تک کامیابی ہوئی۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان اور ہز میجسٹی سلطان ہیثم کے درمیان کافی دفعہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ وزرائے خارجہ کی ملاقات مسقط میں تو نہیں ہو سکی یا اسلام آباد میں تو نہیں ہو سکی، لیکن ان کی 2 دفعہ ملاقات دوسرے ملکوں میں جب وہ کانفرنسز میں تھے وہاں ہوئی۔ ٹیلی فون پہ کافی امپورٹنٹ معاملات پہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج آف ویوز ہوتا رہا۔ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب 2 دفعہ آئے یہاں پہ۔ جام کمال صاحب مارچ میں وزیر تجارت ہو کے گئے پچھلے سال 2025 کے مارچ میں، اور چودھری صالح حسین صاحب وہ جو منسٹر فار اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے اکتوبر میں۔ تو ایک اچھا مومنٹم بن گیا۔ بزنس کے 2 ڈیلیگیشنز یہاں پہ FPCCI کے آئے، ایک مارچ میں آیا اور دوسرا گرمیوں میں آیا تھا، تو مومنٹم بڑا اچھا بن گیا۔ ایک جو میری خواہش تھی کہ فزیکل ملاقات ہو سکے وزٹس کی صورت میں، اس میں ابھی ہمیں کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب میرا جو ٹارگٹ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم شامل حال رکھے، وہ یہی ہے کہ اب اگلے اس آنے والے سال میں وزٹس کچھ ہائی لیول دونوں ممالک کے درمیان ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ ہم کو مومنٹم جو اچھا مومنٹم میں ایک بلڈ ہو گیا ہے اس میں اور زیادہ ہمیں تیزی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ کن چیلنجز کا آپ کو اس 1 سالہ جو آپ کا، میں 7 جنوری سے 6 جنوری تک کی زیادہ بات کروں گا، اس کے بعد آگے جو باتیں ہیں پھر ہم آگے جا کے انشاءاللہ عزیز کریں گے، کن چیلنجز کا آپ کو زیادہ سامنا کرنا پڑا؟ چیلنج کا ورڈ شاید میں نہ یوز کروں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک خلا تھا، ایک ویکیوم تھا، اور وہ خلا یہ تھا کہ ایک دوسرے کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی جا رہی تھی، خصوصی طور پہ اقتصادی میدان میں۔
تو وہ میں نے کوشش کی کہ اس خلا کو پور کیا جائے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہیں وہ بڑھائے جائیں، اور الحمدللہ اور دونوں ممالک ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کریں اپنی تجارتی ضروریات کے لیے، اور ایک پارٹنر کے طور پہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کریں. وہ الحمدللہ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہوئی ہے، کہ ایک اچھا آغاز ملا پچھلے ایک سال میں، کہ اب جب پاکستان GCC کی طرف دیکھتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس میں عمان شامل ہے. عمان ایک امپورٹنٹ کنٹری کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ اسی طرح جیسے عمان جب دیکھتا ہے ساؤتھ ایشیا کی طرف، تو اب پاکستان کی طرف بھی عمان کی نظریں جاتی ہیں کہ وہاں پہ بھی بہت پوٹینشیل ہے اور وہاں پہ بھی ہمیں پارٹنرشپ کرنی چاہیے. اب آگے جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ خلا کافی حد تک اگر پر ہو گیا تو اب اس میں سے کچھ کنکریٹ نتائج نکلیں، جس میں کچھ MOUs سائن ہو، کچھ اگریمنٹ سائن ہو، کچھ ڈیلیگیشنز آئے جائیں، کوئی تجارتی حجم میں اضافہ ہو. تجارتی حجم میں اضافہ بلال عموماً اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے، مطلب آپ کی میٹنگز ہو جاتی ہیں، اگریمنٹس ہو جاتے ہیں، بٹ دین اٹ ٹیکس فیو ایئرس کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو. لیکن بہرحال آغاز اچھا ہوا ہے پچھلے سال میں، اور انشاءاللہ اس سال میں اور آگے انشاءاللہ چلتے ہوئے اس کو اور مزید بہتر کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے، چونکہ یہاں پہ کمیونٹی بھی ہے، یہاں پر ادارے بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں، پھر آپ کی ذمہ داری بھی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو آپ کا سب سے بڑا جو ایک مائل سٹون ہے یا بہت بڑی جو آپ کو کامیابی ملی، کون سی چیز کو آپ کریڈٹ دیں گے؟ مطلب اب مختلف جہتوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. بائیلیٹرل ریلیشن کی بات کریں تو وہ تو میں نے آپ سے پہلے 2 سوالوں کے جواب میں آپ کو بتا دیا کہ دونوں ممالک کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا، دونوں ممالک کی لیڈرشپ کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا. ہمارا بڑے عرصے سے ایک جوائنٹ منسٹریل کمیشن کا میکنزم جو کہ تقریباً ڈورمنٹ تھا، بالکل کوئی زیادہ اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی تھی، وہ ریوائیو کرنے کی کوشش شروع ہوئی ہے. ہو نہیں سکا، کچھ وجوہات جو کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی، نہ میرے کنٹرول میں تھی، نہ عمان کے کنٹرول میں تھی، نہ پاکستان کے کنٹرول میں تھی. ان کی وجہ سے وہ ہم نے 2-3 دفعہ اسکیجول کرنے کی کوشش کی، ہو نہیں سکا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اب توجہ ہے بھرپور. تو بائیلیٹرل معاملات میں تو میں یہ کہوں گا کہ باہمی جو تعلقات کے معاملات میں تو یہ ایک کامیابی میرے خیال میں ایک بڑی اہم کامیابی ہے کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو ایک پارٹنر کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے اس میں مزید آئے گا. جہاں تک کمیونٹی ہے تو obviously وہ شاید اب اس بارے میں آگے سوال بھی میرے سے کریں گے. سوشل کلب کی بحالی ایک بہت بڑا میرے خیال میں ایک چیز ہوئی ہے، اور اوور آل میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ جی آپ اوور آل اگر ماحول کو آپ دیکھیں تو کم از کم میں آپ چونکہ پہلے سے کمپیئر کر سکتے ہیں، میں تو جنوری 2025 سے ہی کمپیئر کروں گا، آپ اس سے پہلے سے بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ماحول میں بھی بہتری ہے. پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا، یہ میں ہمیشہ سب سے کہتا ہوں. نہ آپ کو کوئی پرفیکٹ انسان ملے گا، نہ آپ کو کوئی پرفیکٹ کمیونٹی ملے گی، نہ آپ کو پرفیکٹ ماحول ملے گا. لیکن آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. تو گزرے ہوئے کل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی ریڈنگ یہ ہے کہ ماحول اس وقت بہتر ہے کمیونٹی کا، تو یہ ایک کامیابی ہے الحمدللہ. بے شک ایسے ہی آپ کے آنے کے بعد سوشل کلب کی بحالی اور پھر ان لوگوں کا آپس میں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھنا جو کل تک بیٹھنا پسند نہیں کر رہے تھے، یقینی طور پر دکھنے میں تو نہیں لگتا لوگوں، لیکن ایک بہت بڑی کامیابی ہے اخلاقی طور پر ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں. تو ساری سی بات، آپ کہاں پہلے ایکسپیرینس تھا چائنا کا، کبھی پھر آپ امریکہ میں چلے گئے، امریکہ سے سیدھا آپ عمان آئے. ظاہر سی بات ہے کمیونٹی میں نے پہلے ہی بات کی تھی، لیکن اب تھوڑا سوال وہی اسی طرح کا ہے، لیکن اس میں تھوڑا ایک نئی چیز ہے. سیکھنے میں کس چیز کو سمجھنے میں اور سیکھنے میں آپ کو زیادہ وقت لگا اور پھر زیادہ مزہ آیا؟ دیکھیں وہ چونکہ نوعیت یہاں پہ جو کمیونٹی کے جو ڈائنامکس ہیں ان کی بہت ڈفرینٹ ہے. چائنا میں ہماری کمیونٹی کم ہے، زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. امریکہ میں بہت زیادہ ہے، لیکن امریکہ میں بہت پھیلی ہوئی کمیونٹی ہے، اور وہاں پہ ہمارے 4 کونسلیٹس بھی ہیں تو وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں معاملات کو. واشنگٹن DC میں بھی ہم دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں پہ کمیونٹی کے خد و خال بالکل مختلف ہیں، ان کے ڈائنامکس ڈفرینٹ. تو یہاں پہ پہلے تو ان ڈائنامکس کو سمجھنا یہ ایک چیلنج تھا کہ جی یہ کمیونٹی کے خد و خال کیا ہیں، ان کے اندر جو چیزیں ان معاملات کو لے کے چل رہی ہیں وہ کیا فیکٹرز ہیں، ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو اس کا میں نے ایک سمپل سا فارمولہ یہ رکھا کہ میں نے سب سے ملاقات کی، اور میں نے جو مجھے اس سے پہلے، کیونکہ میری پوسٹنگ سال پہلے ہو گئی تھی اور مجھے یہاں آنے میں تقریباً 1 سال کا وہ بیچ میں گیپ آ گیا، میں نے کورس کا ایک کرنا تھا، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا لیٹ ہوا. تو اس دوران مجھے کچھ چیزیں پتہ چلتی رہی، بتائی جاتی رہی.
یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میں نے یہ کوشش کی کہ میں جس حد تک ممکن ہو لوگوں سے ایک کلین سلیٹ کے ساتھ ملوں۔ ہے ناممکن، انسان جو مرضی کر لے، جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں، جو آپ کو انفارمیشن آلریڈی دی گئی ہوتی ہے وہ آپ کے لاشعور میں پیچھے رہتی ہے، کسی سے بھی ملتے مجھے آپ کے بارے میں جو بتایا جائے گا، میں جو مرضی جتنی مرضی کوشش کر لوں، جب آپ مجھے پہلی دفعہ ملیں گے میرے لاشعور میں وہ ضرور سے ایک چیز رہے گی، یار مجھے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا۔ ملاقات کے بعد وہ ہو سکتا ہے بالکل بدل جائے صورتحال۔ تو میں نے یہ کوشش کی کہ جس حد تک میں ایک نیوٹرل سٹانس لیتے ہوئے لوگوں سے ملوں، اور یہی میرا پہلے شروع میں سب کو پیغام بھی تھا۔ وہ اس سے پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے بھی، جتنے بھی کمیونٹی کے ممبران ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی دل کھول کے اپنی بات کی، ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کسی سائڈ پہ نہیں ہے، اس نے کوئی پہلے سے کوئی ذہن میں سوچ نہیں بنائی ہوئی کہ فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے لیے سب اچھے تھے اور سب کی بات میں نے سنی۔ میں آگے سے کمنٹ نہیں کرتا تھا کسی کی بات پہ، اور اس لیے وہ انہوں نے دل کھول کے سب نے بات کی۔ اس سے مجھے کافی مدد ملی سمجھنے کہ معاملات چل کیا رہے ہیں، اور اس میں پھر کافی حد تک یہ میں نے دیکھا کہ معاملات کوئی اتنے زیادہ پیچیدہ نہیں تھے، صرف کچھ غلط فہمیاں تھیں جو کہ بڑھتے 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 بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ تو ان کو ذرا اس میں سے سفارت خانے کو نکالنا، سفیر کو نکالنا، سفیر کو بالکل نیوٹرل پہ لے آنا، وہ میری پالیسی تھی، اور الحمدللہ ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ یہ کمیونٹی کی اچھائی ہے جی، یہ ساری جو آج ہم جو میں نے بات کی نا کہ ماحول اچھا ہو گیا ہے اور سوشل کلب کی بحالی کی بات، یہ سب یہ اصل میں کامیابی کمیونٹی کی ہے۔ میں نے تو ان سے درخواست کی تھی ایک کہ جی میں موجود ہوں، سفارت خانہ موجود ہے، مکمل طور پر نیوٹرل، ہمارا مین ایجنڈا ہے پاکستان عمان کے تعلقات اور پاکستانی کمیونٹی کی بھلائی۔ جو چیز ان دو معاملات میں ان کو آگے لے کے چلے گی پازیٹیو طریقے سے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ جہاں پہ ہمیں لگا کہ یہ معاملہ ان دو ایجنڈا آئٹمز پہ ٹھیک نہیں بیٹھتا، ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس کے میں ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں نے الحمدللہ میرا ساتھ دیا، سب نے، جتنے بھی کمیونٹی کے اکابرین ہیں اور تمام گروپس میں، جو مطلب گروپس کا میں ورڈ یوز نہیں کرتا لیکن چونکہ تھے اس وقت، اب بھی ہیں بہرحال، تو وہ سب نے میرا ساتھ دیا، اور یہ اب الحمدللہ کامیابی ملی ہے الحمدللہ۔ اب اگر عمان کی تھوڑی سی بات کر لیں تعلقات کے اوپر، آگے جا کے بات کروں، ایک حالیہ دنوں میں آپ کی جانب سے ایک فوٹوز اور ویڈیوز کا جاری ہونا، پھر پوری کمیونٹی میں، ہماری کمیونٹی میں ہی نہیں بلکہ ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کی جانب سے پھر، اور اس ملک عمان کی جانب سے بھی اس چیز کو بہت زیادہ سراہا گیا تھا، جس کے اوپر آپ بھی ہمیشہ کھل کر بات کرتے، رات کو بھی ایونٹ میں آپ نے ان کے حوالے سے کھل کر اظہار کیا تھا، جبکہ عام طور پر بہت کم ایسا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کمیونٹی ایک عام سے فرد کو اتنا عزت سے نوازا گیا ہو۔ وہ تھا برقہ میں ہونے والا ایک واقعہ، ایک شہزاد خان نے 2 ہندوستانی آدمیوں کو بچایا، اس نے خیر 2 انسانوں کو بچایا، وہ آگے سے کوئی بھی نکل سکتے تھے، کوئی ہم بھی ہو سکتے، کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی نیشنلٹی ہو سکتی، لیکن اس نے انسانیت کی خاطر اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے اس نے کوشش کی، لیکن الحمدللہ اس کی جان بھی بچ گئی اور 2 انسان بھی بچ گئے۔ کیا کہیں گے اس واقعے کے حوالے سے؟ جی بالکل، میرے خیال میں جی یہ کارنامہ جو ہے شہزاد خان کا، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایک جس طرح کل ہم بات بھی کر رہے تھے کہ یہ اس پل پہ اس وقت سینکڑوں لوگ کھڑے تھے، ان میں سے صرف ایک شہزاد خان کا یہ فیصلہ کرنا کہ میں کوشش کرتا ہوں، یہ ایک میرے خیال میں بہادری کا ایک بے مثال کارنامہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نمائندگی ہے پاکستانی قومی مزاج کی، بے لوثیت، انسانیت سے محبت، ٹھیک ہے جی۔ اور بغیر یہ دیکھے، اور سب سے بڑی بات اس کو خود تیراکی نہیں آتی۔ میں تو کہتا ہوں تیراکی آتی بھی ہوتی، کوئی ماہر ترین تیراک بھی ہوتا، جتنی رفتار سے وہ پانی بہہ رہا تھا اس میں آپ تیراکی جانتے بھی ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود اس کا نیچے اترنا اور گاڑی کا دروازہ کو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں وہ پورا زور لگا کے کھولا، گاڑی ہل رہی ہے، وہ کسی بھی وقت گاڑی جو سی ہے وہ پانی میں بہہ سکتی تھی۔ تو یہ ایک بے لوثیت کی بے مثال ایک اس کی ایک کارنامہ ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کام ہے جی۔ میرے خیال میں اس نے اس ایک کارنامے کے ذریعے جو پاکستانی قوم کی جو نمائندگی کی ہے وہ شاید ہم پورے اپنے کیریئر میں اس طرح سے افیکٹولی نہ کر سکیں، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے گا، میں نے کل بھی یہ کہا اور میں آج پھر آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے کہوں گا کہ میں بہت مشکور ہوں اپنی پاکستانی عمانی کمیونٹی کا۔ یہ ایک زندہ کمیونٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے، یہ زندہ قوموں کا، زندہ کمیونٹیز کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ہیروز کی قدر کریں، اور جس شاندار طریقے سے اس کی شہزاد خان کی قدر کی گئی ہے، پذیرائی کی گئی ہے، یہ ماشاءاللہ میرے لیے ایک بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ اس کمیونٹی کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے
کہ یہ ایک زندہ کمیونٹی ہے، یہ اپنے ہیروز کی، ان لوگوں کی جو کہ قابل قدر کام کر رہے ہیں ان کی پذیرائی کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. یہ کمیونٹی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ دیکھیے گا کہ آگے مستقبل میں میں اس کمیونٹی کو بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہوئے ابھرتے ہوئے، اور جو کہ میں چاہتا ہوں، جو کہ میرا ہمیشہ سے ان سب سے درخواست رہی ہے کہ عمان میں آپ ایک قوت کے طور پہ ابھریں، ایک مثبت قوت کے طور پہ ابھریں. مثبت قوت پاکستان عمان کے تعلقات کے لیے، اور پاکستان کے اندر پاکستانیوں کی جو حیثیت ہے اس کے لحاظ سے کہ آپ کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، جو کہ آلریڈی ہے لیکن اور اس میں اضافہ ہو. تو یہ ایک بڑی میرے لحاظ سے اس واقعے میں بہت سی کامیابیاں ہیں. شہزاد خان کا تو اپنا کارنامہ ہے، لیکن کمیونٹی کی بہت بڑی کامیابی ہے جس طرح سے اکٹھے ہو کے ہم شہزاد خان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو میں بڑا مشکور ہوں جی سب کا، ساری کمیونٹی کے. آپ نے سوشل میڈیا پر یقینی طور پر دیکھا ہوگا کہ صرف آپ کی وجہ سے چونکہ آپ نے ویڈیو بنائی، اس کے بعد سید فیاض علی شاہ صاحب، پاکستان سوشل کلب عمان اور پھر متعدد لوگوں نے ان کو اپنے مقامات پر نوازا اور بلایا، اور پھر نوازا بھی کیا، ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے، ان کی عزت و تکریم کی. ابھی بھی الحمدللہ سلسلہ جاری ساری ابتدا آپ نے کی. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو دوسری نیشنلٹیز ہیں، دوسری قوموں کے لوگ ہیں، وہ بھی ان کو بلا رہے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پاکستانی نوجوان کو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں، بہت زیادہ ہینڈسم بھی نہیں، کہ وہ بہت زیادہ ہینڈسم تو ہے، ہینڈسم ہے، اچھا چلے ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے شکریہ. تو وہ اس کو جب بلاتے ہیں یا پھر اس کے بعد حوالے سے تعریف کرتے ہیں، یا جب لکھتے ہیں اپنی لینگویج میں، ہندی میں، ملیالم میں، یا کسی بھی لینگویج میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی ہیرو بینگ دا امبیسڈر آف پاکستان، ہماری آپ کو فیلنگ کیا آتی ہے اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری نیشنلٹی کے لوگوں نے آپ کے ہی فرد کے حوالے سے ایک بہت اچھے الفاظ کا استعمال کیا ہے؟ سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جی، اور کیا فیلنگ ہوگی. فخر ہے، جتنا بھی اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، فخر کریں، وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نوجوان عطا کیے ہیں ایسے. اور یہ شہزاد خان جیسے سینکڑوں ہزاروں اور ہیں، یہ تو اللہ نے اس کو، اور یہ میں نے کل بھی اس سے کہا کہ یہ اللہ کا تم پہ فضل ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ان تمام لوگوں میں سے کہ تم یہ کارنامہ انجام دو. تو میرے خیال میں تو یہ پوری قوم کے لیے، ہماری پوری کمیونٹی کے لیے بڑا فخر کی بات ہے کہ ہمارے ایک بچے نے، ہمارے ایک نوجوان نے اس طرح کا کارنامہ سر انجام دیا. صحیح ہے. مستقبل میں بھی ہمارے جو نوجوان ہیں اس طرح کے ہی اقدامات کرتے رہیں، یہاں کبھی موقع آئے تو کبھی پیچھے نہ ہٹیں کسی کی مدد کرنے کے لیے، انسانیت کے لیے، بلا تفریق مذہب، نسل اور قومیت کو جو ہے نا اگنور کرتے ہوئے خدمت کا جذبہ لے کر چلیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو یا سفارتخانہ پاکستان کو کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں جس طریقے سے اس بچے کی پذیرائی کی گئی ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ جو بھی اوبیسلی یہ تو ایک مخصوص صورتحال میں واقعہ تھا، اور میں یقیناً ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ دوبارہ اس طرح کا کبھی سچویشن پیدا ہو کہ کوئی خدا نخواستہ ڈوب رہا ہے اور اس کو بچانے والی بات ہو. اوور آل میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب بھی ہمارے کمیونٹی کے نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے جی کہ کمیونٹی کے جو اکابرین ہیں، جو ایلڈرز ہیں، وہ لوگ جو کہ کامیاب ہو چکے ہیں زندگی میں، وہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں، بشرطے کہ آپ قدم آگے بڑھائیں، آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑی دیانت کے ساتھ محنت کرنے کا ارادہ کریں. اگر آپ محنت کرنے کا ارادہ کریں گے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ بھی دروازے کھولے گا، اور دوسرا کمیونٹی کے اکابرین بھی آپ کی بھرپور مدد کریں گے. لیکن یہ اگر اپروچ نہیں ہوگی، اور اپروچ یہ ہوگی جی کہ میں بس گھر میں بیٹھا رہوں اور مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھے کچھ مدد مل جائے، اس میں پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ نے محنت کرنی ہے، پازیٹیو محنت کیجیے، شارٹ کٹس کوئی نہیں ہے زندگی میں. میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں، جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، اپنے بیٹے کو بھی میں کہتا ہوں، اپنی بیٹی کو بھی کہتا ہوں، سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی پروفیشن میں داخل ہوں گے، پہلے 10 سال محنت ہے اور بے تحاشا محنت ہے. اس محنت کا ثمر آپ کو 11ویں سال سے ملنا شروع ہوگا جب آپ سیٹل ہو جائیں گے. تو یہ سوچنا کہ میں بس ابھی آیا ہوں، میری ابھی 24-25 سال عمر ہے، 23-24 سال عمر ہے، اور بس 1-2 سال میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا، اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو اگر آپ محنتی ہیں، آپ لائق ہیں، ذہین ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ایک تو اللہ بھی آپ کے لیے دروازے کھولے گا، اور دوسرا اس کمیونٹی نے یہ شو کیا ہے، اس سے جو ایک پیغام ملتا ہے نا، اس واقعے کی نوعیت کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. لیکن اوور آل یہ ہے کہ محنت کرنے والے جو ذہین لائق ہمارے نوجوان ہیں، ان کے لیے کمیونٹی کے اکابرین موجود ہیں، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. سفارت خانہ موجود ہے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں تو یہی کہوں گا جی اپنے تمام نوجوانوں سے کہ محنت کیجیے، جو طالب علم ہے بھرپور محنت کیجیے، اچھی رزلٹس لیجیے، تاکہ آگے آپ کے لیے دروازے کھلیں اچھی نوکریوں کے.
اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کمیونٹی بھی آپ کو سپورٹ کرے گی, سفارت خانہ موجود ہے, اور آپ خود انشاءاللہ بہت جلد ایسے مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ دوسروں کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. بالکل صحیح. انشاءاللہ خطے کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جو اس وقت خطے میں کشیدگی چل رہی ہے, جو ماحول ہے, یقینی طور پر ہر ایک کے لیے بڑا پریشانی کا سبب ہے, بزنس مین کے لیے بھی, عام ورکر کے لیے بھی, فیملی کے لیے بھی, جو آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے, جو جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی. کیا کہیں گے خطے کی اس کشیدگی کے حوالے سے؟ جی, میں براڈلی تو ہماری جو پالیسی ہے میں اس کو ہی آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دوں گا. وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے, اور یہ ہماری ہمیشہ سے ایک پالیسی ہے کہ جی کسی بھی تنازع کا حل جنگ کی صورت میں نہیں ہو سکتا. ہر تنازع کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے, بیٹھ کے پرامن مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے. اور اگر آپ جنگ کی طرف جاتے بھی ہیں, آپ جتنی مرضی جنگ لڑ لیں, الٹیمیٹلی اس جنگ کو ختم کر کے آپ نے آنا مذاکرات کے بیس پر ہی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے میں تو ہم بھی یہی پرامن حل چاہتے ہیں, اس جو کہ انتہائی ایک انفارچونیٹ یہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریجن میں. اور اس وقت پاکستان جس طرح آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے, پاکستان بھی اپنا ایک مثبت اس میں کردار ادا کر رہا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اور ظاہر ہے اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں, اور ملک ہیں اس میں, ہمارے دوست ممالک, بھائی برادر ممالک جو ان سے وہ شامل ہیں اس میں. اسپیسیفکلی میں جی یہاں پہ پھر ایک دفعہ یہاں پہ پاکستانی عمانی کمیونٹی کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ حالات پریشان کن تھے, لیکن کسی قسم کی وہ جو ایک ہوتا ہے نا پینک کی کیفیت ہو یا پریشانی ہو, مجھے یہاں پہ اس طرح سے نظر نہیں ہے. لوگوں کو اعتماد ہے مکمل طور پر حکومت عمان کے اوپر کہ یہ جو معاملات سارے چل رہے ہیں اس میں حکومت عمان ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے گی, اور پاکستانی عمانی کمیونٹی کو کسی قسم کی پریشانی ان معاملات میں نہیں ہے. اور یہاں پر میں تعریف کرنا چاہوں گا بلال حکومت عمان کی بھی, سلطنت عمان کی ان کی جو پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں, سب ممالک کے ساتھ دوستی رکھیں, سب ممالک کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھیں. آج وہ پالیسی جو سی ہے اس کا نتیجہ مثبت نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب باقی تمام ممالک ایک تھریٹ کو فیس کر رہے ہیں, عمان کو اس قسم کا تھریٹ اس ریجن میں ہوتے ہوئے بھی اس قسم کا تھریٹ نہیں ہے. تو یہ ان کی عمان کی جو ایک کئی دہائیوں پہ مشتمل پالیسی ہے اس کی بہت بڑی کامیابی ہے, اور میں اس کے لیے تعریف کروں گا حکومت عمان کی بھی. تو اوورآل میرے خیال میں, اور میں پیچھے بھی ہمیشہ سب کو بتاتا ہوں کہ اوورآل عمان الحمدللہ سچویشن بالکل سٹیبل ہے. ہمیں کسی قسم کی کوئی کمیونٹی کی طرف سے کبھی ریکویسٹ نہیں ہے, کوئی پریشانی ہو کچھ ہو. تھوڑے بہت جو انسیڈنٹس ہوتے بھی ہیں اس میں ہماری کمیونٹی الحمدللہ ابھی تک کسی طرح سے امپیکٹ نہیں ہوئی, لیکن آبویسلی اس کا ایک معاشی پہلو ضرور ہے اس کرائسس کا, کیونکہ ایک ریجن ایسا ہے جس میں عمان بھی موجود ہے, تو اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے. تو وہ ایک پہلو ہے جو کہ تھوڑا کہ اس پورے کرائسس کا لانگ ٹرم جو معاشی شارٹ میڈیم اور لانگ ٹرم جو معاشی چیلنجز یا مشکلات آگے آئیں گی اس کو کس طرح ہم فیس کریں گے. یقینی طور پہ حکومت عمان اس پہ بھی غور کر رہی ہے. حکومت عمان اور عمان جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے باہر ہے. یہ جغرافی جو سی ہے وہ اس کو بہت اہم بنا دیتی ہے. میں ہمیشہ سے جب سے عمان پہ میرا فوکس ہے, میں ہمیشہ سے اس چیز کو سب سے زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ عمان کی جغرافی اس کو بہت اہم ملک ہے. یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ اگر موجود ہیں تو یہاں سے آپ کو پوری دنیا کی ایکسیس مل جاتی ہے. ساتھ نیچے افریقہ ہے, پورا جی سی سی آپ کو ایکسیسیبل ہو جاتا ہے, اوپر ساتھ آپ کے ساؤتھ ایشیا ہے, ویسٹ ایشیا ہے, اور پھر ان کے جو فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں امریکہ کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ وہ آپ کو ایکسیس دے دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی جگہ, ان کی لوکیشن جو ان سے بڑی ایک اسٹریٹجک ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ حکومت عمان کی جو دانشمندانہ پالیسیز ہیں جن پہ ابھی بھی عمل کیا جا رہا ہے, ان کے نتیجے میں ایون یہ جو معاشی چیلنجز بھی آئیں گے وہ عمان ان کو بڑی کامیابی سے ان کو نبرد آزماؤں سے ہو جائے گا انشاءاللہ. چونکہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ظاہر سی بات ہر آدمی جو جب حالت جنگ میں ہوتا ہے یا جب جس کو خطرہ ہوتا ہے وہ ارد گرد میں دیکھتا ہے کہ کوئی تو ہو جو اس کے ساتھ دفاعی معاملات کو بہتر کرے. کیا عمان کی جانب سے پاکستان کو اس معاملے میں اپروچ کیا گیا ہے؟ کہ دیکھیے وہی میں اسی بات کو دوبارہ دہراؤں گا, کیونکہ عمان کے سب ممالک سے اچھے تعلق جو اس کرائسس میں شامل ہیں. ایران ایک طرف ہے, یو ایس اے ہے, اسرائیل سے تو پورے ہمیں پتہ ہے عرب ممالک کے جس طرح کے مطلب اسپیشلی عمان کا ایک ان کے بڑا ایک پرنسپل سٹانس ہے
فلسطینی ایشو پہ اور اسرائیل کے اوپر، تو وہ اس کو ہم ابھی ہٹا دیتے ہیں، لیکن امریکہ سے ان کے اچھے تعلقات، ایران سے ان کے اچھے تعلقات، باقی گلف کنٹری سے GCC کی جتنی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات. تو یہ اس لحاظ سے یہ ان کے ہاں وہ جو آپ کہیں کہ جو ضرورت محسوس کی جانی چاہیے تھی، جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کرائسس میں ریجن ہے جہاں جنگ ہو رہی ہے، ان کے ہاں اس طرح کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی. ان کو اس طرح کا ملٹری تھریٹ نہیں ہے. ان کو اکنامک تھریٹ ہے، وہ اکنامک تھریٹ بھی صرف عمان کے لیے نہیں ہے، وہ پورے ریجن کے لیے، اور صرف گلف کے لیے نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے لیے. اس میں ساؤتھ ایشیا بھی ہے، اس میں سب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جو وہ صرف عمان کوئی خاص ملک نہیں ہے جس کو. تو ملٹری تھریٹ چونکہ اس کی نوعیت اس طرح کی شدید نہیں ہے ان کے لیے، ان کی اپنی دانشمندانہ پالیسیز کی وجہ سے جو انہوں نے پیچھے ہمیشہ سے رکھی ہیں، سب کے ساتھ دوستی، سب کے ساتھ بات چیت. تو اس لحاظ سے ان کو اس لحاظ سے کوئی اسپیشل کوشش کرنے کی ضرورت ہے نہیں. لیکن اوور آل میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جو دفاعی تعلقات ہیں عمان کے ساتھ، وہ ماشاءاللہ بڑے مضبوط ہیں، اور پہلے سے ہی بڑے مضبوط ہیں. بڑے تسلسل کے ساتھ جو دونوں ممالک کی دفاعی لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کے ملک کا وزٹ کرتی ہے، ایکسچینج آف ہمارے جو تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور ہم جوائنٹ ایکسرسائزز میں بھی حصہ لیتے ہیں. تو وہ تو ایک بہت مضبوط، ایک میں کہوں گا ستون ہے ہماری تعلقات کا، باہمی تعلقات کا دفاعی میدان جو ہے ہمارا. صحیح. جو عمان اور پاکستان کی تجارت کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ تجارت کے حوالے سے کہ کب تک ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، اب تو یہ سچویشن نے ساری چیز کو ذرا تھوڑا ڈسٹرب کر دیا، کیونکہ اب تو آپ کے پاس جو کنٹینرز کے وہ فریٹ چارجز جو آ گئے، وہ وار سر چارج لگ گیا، وہ سب کچھ تو ابھی تو، اور اس کا پھر امپیکٹ آگے بھی جا کے ہوگا. تو بھی شاید ہمیں کچھ عرصے تک کے لیے تو ہم جو ہمارا تھا حجم تجارت کا، ہم وہی مینٹین کر لیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. لیکن آبویسلی ہم نے آگے بھی دیکھنا ہے. تو جو کوشش ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات بلال یہی ہوتی ہے، جب بھی آپ دو ممالک کے درمیان بات چیت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کن شعبوں میں کر سکتے ہیں. کون سے شعبے ہیں جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، یعنی جہاں پہ ضرورت ہے عمان کو وہاں پہ پاکستان کچھ دے، جہاں پہ پاکستان کو ضرورت ہے وہاں پہ عمان کی طرف سے کچھ آ جائے. تو اس میں کچھ ایریاز تھے جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. فار ایگزامپل فوڈ سیکورٹی ایک ایسا ایریا ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس جو جوائنٹ مینوفیکچرنگ ہے وہ ایک ایسا ایریا ہے. آپ کے پاس IT ریلیٹڈ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ وہ آ جاتا ہے. اب میرے خیال میں اب دیکھیں جو بارشیں ہوئی ہیں ان کے بعد یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے ہمارا NDM میں ہے، ان کی ROP ہے، ان کے درمیان کافی آپس میں بات چیت چل رہی ہے کہ اس میں کولیبریٹ کیا جائے. تو یہ چاہتے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پہ کافی کچھ کیا جا سکتا ہے. تو یہ معاملات ہیں جن کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اور یہ بات چیت جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی. اس کے کنکریٹ رزلٹ کس طرح سے اور کب تک سامنے آئیں گے وہ اب میں فی الحال نہیں کہہ سکوں گا کچھ، کیونکہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں کافی چیلنجز ہیں. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی وہ بھی، اللہ کرے جلد از جلد امن ہو اور ہم اس فیز سے باہر نکلیں، اور جو نارمل فلو ہے تجارت کا وہ بحال ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں مستقبل بہت روشن ہے پاکستان اور عمان کے درمیان ان شعبوں میں، اور اس کے علاوہ بے تحاشا اور شعبے ہیں جن میں ہم آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سال 2026 کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ ہمارا یہ جو سال ہے بہت ہی اہم ہوگا انشاءاللہ، جس کا آغاز ہم نے دیکھا کہ آپ نے جو کہتے ہیں نا دھوم دھڑکے سے آغاز کیا، اور پھر ایونٹ پر ایونٹ ہو رہے تھے رمضان سے پہلے بھی. جیسے رمضان ختم ہوا تو پھر سلسلہ وہ ویسے ہی چلتا رہا. ابھی چونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ ابھی کشیدگی ہے تھوڑی سی خطے میں، لیکن اگر ہم جنرل بات کریں تو آپ کے بھی اور مزید اگر حالات بہتر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، جو جلد ہو جائیں گے جو امید نظر آ رہی ہے، تو کیا مزید پلانز ہوں گے آپ کے اس وقت پاکستان؟ دیکھیں جی، یہ ایک دفعہ پھر میں وہی بات کروں گا بلال کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری جو کمیونٹی ہے یہ ماشاءاللہ ان میں کتنی توانائی ہے، کتنی متحرک کمیونٹی ہے. میں نے ہلکی سی ایک بات کی، ایک درخواست کی کہ جی میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ذرا دوبارہ بحال کریں. سوشل کلب جب ری ایکٹیویٹ ہوا میں نے کہا جی وہ کریں. اب دیکھیں 2 شاندار عظیم الشان مشاعرے، ٹھیک ہے، بہت عظیم الشان مشاعرے 2 ہوئے، اور اس کے علاوہ آپ کا سندھی فنکشن بہت زبردست، ریکارڈ اس میں کراؤڈ تھا ماشاءاللہ، بہت زبردست آرٹسٹ آئے ہوئے تھے، اور بھی ایونٹس ہوئے. تو میں اب ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم یہ جو ہمارا 23 مارچ والا ہفتہ گزرا ہے اس کو ہم ایک ثقافتی ہفتے کے طور پہ منائیں، اور ہم نے بہت کچھ لائن اپ کیا ہوا تھا، اور کمیونٹی کے ہمارے کافی دوست میرے ساتھ اس پہ رابطے میں تھے. لیکن پھر جب یہ جنگ شروع ہوئی
اب چونکہ پورے ریجن میں جنگ ہے، آلدو عمان میں امن ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں مناسب نہیں لگا کہ جب ہمارے مسلمان بھائی مختلف ممالک میں ایک مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں اور ہم اسی ریجن میں بیٹھے ہیں عمان میں، تو ہم زیادہ سیلیبریٹری قسم کی ایکٹیویٹیز کریں. تو ہم نے ان چیزوں کو فرق ہمیں بسنت منانی تھی ہم نے یہاں پہ. اچھا. یہ بالکل فائنل تھا پروگرام. اس کے علاوہ کچھ میوزک وغیرہ ایلیمنٹ اور ایک اچھا مشاعرہ ہم نے کرنا تھا، مزاحیہ مشاعرہ ہم نے کرنا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب وہ ساری چیزیں پھر ہم کو پینڈ کرنی پڑ گئیں، وہ ہم نے ابھی ان کو تھوڑا سا آگے کر دیا ہے. تو اب دیکھیے انشاءاللہ، مطلب کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کمیونٹی بالکل تیار ہے. یہ سوشل کلب کے جو اکابرین ہیں انہوں نے میرے سے بات کی کہ جی ابھی حالات ایسے ہیں تو کریں کہ نہ کریں. میں نے کہا نہیں، ابھی پوسٹ پون کر دیں. تو وہ مشاورت سے پوسٹ پون یہ چیزیں کی گئی ہیں، لیکن کمیونٹی بالکل تیار ہے. اور یہ میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے تمام ان بھائیوں کو جنہوں نے ابھی تک ان کلچرل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہے اور جو آگے پلان کر رہے ہیں کرنے کی. میں مطلب آپ بھی کہتے ہو، باقی سب بھی کہتے ہیں جی سفیر پاکستان آپ کی طرف آپ کی وجہ سے ہی ہوا. میں نے تو یہ صرف ایک درخواست کی ہے ان سے، وہ نہ مانتے، وہ کہتے نہیں ہم نہیں کر سکتے. میں نے کیا کر لینا تھا. یہ تو ان کی اچھائی ہے، ان سب کی ہمت ہے کہ انہوں نے میری آواز پہ اپنی آواز شامل کی، ساتھ اپنی کوشش شامل کی ساتھ. اور اب دیکھیں الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے. تو انشاءاللہ یہ بس تھوڑی سی سچویشن کنٹرول ہو جائے ریجن کی، تھوڑا سا امن کی طرف ہم چلیں تو یہ پھر دوبارہ انشاءاللہ ہم کر دیں گے بحال اس کو انشاءاللہ. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ نے درخواست کی، لیڈرشپ اور رہنمائی بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے. آپ نے ان کو کہا، جس طریقے سے آپ نے ان کو کہا ہوگا، یہ گائیڈ لائن دی ہوگی، ظاہر سی بات ہے پھر وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. سب کو پتہ ہے جی انہوں نے کیا کرنا ہے. میں نے کیا گائیڈ لائن دینی ہے، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ ان کی بڑا پن ہے، ان کی اچھائی ہے سب کی کہ وہ میری بات سنتے ہیں اور اس میں پھر باہمی مشاورت سے آگے چلتے ہیں. یہ اور میں یہی چاہتا ہوں جی کہ ماحول اسی طرح چلے، سب مل بیٹھیں اور سب مل کے چلیں. سفارت خانہ آپ کا ہی سفارت خانہ ہے، کمیونٹی کا ایک حصہ ہی ہیں ہم بھی، تو کوئی ارادہ چیز ہم نہیں ہے. تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ہی کام کرنا ہے انشاءاللہ. تو میں بڑا مشکور ہوں یہ کمیونٹی کا کہ انہوں نے بڑی ہمت کی ہے، بہت زبردست. وہ جو جنوری کا مہینہ تھا، روزوں سے پہلے جو وقت تھا، وہ میرا نہیں خیال کہ لوگ تو مجھے یہی کہتے ہیں جی کہ وہ کافی سالوں بعد اس طرح ایک کچھ ہفتوں کے اندر اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوئی. پھر مسقط فیسٹیول میں بھی پارٹیسپیشن پاکستان پویلین کا لگنا، ایسی بات ہو کہ گوز ٹو سفارت خانہ پاکستان کی یہ ساری ایفرٹ ہے. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. یہ تو تھی سوشل کلب اور کمیونٹی کی بات. بطور سفیر پاکستان اور سفارت خانہ پاکستان کیا اپنی طرف سے یا کوئی اقدامات کرنے جا رہا ہے ان سے ہٹ کے؟ کس معاملے میں؟ 2026 میں. 2026 میں جی ہماری کچھ تو آفیشیل تقاریب ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کشمیر کے اوپر ہم کرتے ہیں. یہ سال آپ کی وساطت سے میں شیئر کر لوں اپنے تمام سامعین سے کہ یہ سال جو ہے یہ قائد اعظم کی 150ویں سالگرہ کا سال ہے. تو ہم اس پہ بھی انشاءاللہ تقاریب کریں گے. اس میں ہم نے پاکستان اسکول کو بھی درخواست کی ہے کہ وہ بھی اگر اس میں کچھ تقاریب کریں، اینڈ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. شاید وہ اگلے سیشن میں جب گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد شروع ہوگا سیشن تو اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تو اس کے علاوہ گرمیوں میں ہم کوشش کریں گے، اگین اللہ کرے حالات ٹھیک ہو چکے ہوں، امید ہے انشاءاللہ گرمیوں تک ہو جائیں گے. کہ ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل پچھلے سال ہم نے مینگو فیسٹیول شروع کیا تھا، وہ اس کو اس سال پھر ہم کریں اور بہتر طریقے سے کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے علاوہ جہاں پہ بھی کمیونٹی کو ہماری ضرورت ہوگی کوئی ایکٹیویٹی کرانے کی، کچھ چیزیں کافی لائن اپ میں نے کی ہوئی تھی لائن اپ، اور جو کہ انشاءاللہ ہوں گی. تھوڑا سا شاید ہمیں انہیں ابھی تھوڑا پش کرنا پڑ گیا آگے کی طرف. اسی سال میں انشاءاللہ ہوں گی. وہ ثقافت کی طرف تھی. پاکستانی کلچر، پاکستان اور عمان کے درمیان جو ثقافتی مماثلت ہے اس کو نمایاں کرنا، ان معاملات کو تھوڑا میں فوکس کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں ان ایشوز پہ سفارت خانہ کچھ تقاریب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، تصاویر آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں کہ ہمارے جو سابق پرائم منسٹر جو کچھ حیات ہیں، کچھ فوت ہو گئے ہیں، وہ عمان میں آتے رہے ہیں. بہت سال پہلے کی بات ہے، لیکن ہم نے پچھلے 10-12 سال سے ہم نے نہیں دیکھا. جب سے میں جو تھوڑا سا ایکٹیو ہوا ہوں کمیونٹی میں معاملات میں، میں نے نہیں دیکھا نہ سنا کہ کوئی بڑی شخصیت آئی ہو وزیر خارجہ کے علاوہ. کیا ہم دیکھیں گے مستقبل میں ہمارے پرائم منسٹر
यहाँ पर ऑफिशियल विजिट पर आएँ या आर्मी चीफ? देखिए जी, मेरी तो आर्मी चीफ तो 2024 में आए थे, उनको भी इतना गैप नहीं हुआ, लेकिन वो भी इंशाल्लाह कोशिश अब चूँकि जो हालात चेंज हो चुके हैं वीज़ों की वजह से भी और दीगर मामलात को बेहतर करने के लिए। जी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है जी कि मेरे टेन्योर में अल्लाह अपना फजल व करम शाह निहाल रखे कि एक एक्सचेंज ऑफ विजिट्स प्राइम मिनिस्टर और सुल्तान के लेवल का हो जाए, दोनों का एक एक विज़िट हो जाए, कम से कम ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक तो ज़रूर हो जाए। तो कोशिश भरपूर जारी है। बस ये अब खत्ते की सूरत हाल ने कुछ मामलात को कॉम्प्लिकेट किया है। ये अब जितनी जल्दी सेटल होगा तो हम थोड़ा नॉर्मलसी की तरफ वापस आएंगे, और इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश है कि वज़ीर ख़ारजा के लेवल पे, जैसे मैंने कहा जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन वो वज़ीर ख़ारजा के लेवल पे है, और वज़ीर आज़म का दौरा और सुल्तान साहब का पाकिस्तान का दौरा, ये अगले 2 साल में अगर मैं करवा सकूं तो ये मेरे नज़दीक ये एक बड़ी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। मैंने माजी में देखा है कि ज़्यादा बाइद नहीं, करीब में ही कि हमारे हमसाए मुल्क से उनकी जो बड़ी जो शख्सियत थी वो जहाँ पर आई, और फिर उनको जो प्रोटोकॉल मिला उनकी कम्युनिटी में, तो लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन हमारी हालत थोड़ी डिफरेंट थी। हम चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द वो आएँ, और ख़ास तौर पर अभी जो इस वक्त सिनेरियो है वीज़ों के हवाले से या दीगर जो मसाइल हैं जिन पे थोड़ी सी बहुत रुकावट है, अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतर होगा। तो हम कब तक उम्मीद रख सकते हैं उनके विज़िट की? देखिए टाइम फ्रेम तो मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अब हालात इस तरह के हो गए कि कुछ भी कहना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन एज सफ़ीर पाकिस्तान आप मेरे से पूछें तो मैं जवाब दूंगा जी जल्द से जल्द। मेरी तो भाई भरपूर कोशिश है। अब उस जल्द से जल्द को मैं क्वान्टिफाई नहीं कर पाऊँगा आपके सामने, वो चंद माह की बात भी हो सकती है, लेकिन कम से कम मेरा टेन्योर अगर जहाँ पे लेट से 1.25 साल का रह गया तो उस दौरान तो यकीनन मेरी कोशिश है कि विज़िट हो जाए। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस साल में हमें इस मामले में कुछ कामयाबी मिले इंशाल्लाह। लास्ट ईयर आपने माह अगस्त में जब हमें आज़ादी मिली, उसी महीने को हम जब सेलिब्रेट कर रहे थे, तो आपने एक दिन लाइव आए और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो कि 11 कैटेगरी के वीज़े खुल गए हैं। मैं चाहता हूँ आगे जो सेशन है ना, मैं उस पर बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें जो है ना शामिल करूँ। उससे पहले लेबर के लोग हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपको भी तंग करते हैं, हमें भी तंग करते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए। तो आपने मुबारकबाद दी और 11 कैटेगरीज़ के वीज़े खुल गए, तो हमें एक होप नज़र आई कि यहाँ यार अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन माह अगस्त को गुज़रे भी काफ़ी टाइम हो गया है, अभी उसके बाद हमें वो खुशखबरी वाली जो वीडियो है देखने को नहीं मिली सफारत खाना के ऑफिशियल पेज से। कब हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं? जी अब वो 11 से बढ़ के 14 कैटेगरीज हो गई हैं, ठीक है, प्रोफेशनल कैटेगरीज हैं वो। 3 कौन सी ऐड हुई हैं? मेरे हम आईटी की साइड पे हैं। अच्छा। आईटी और साइबर सिक्योरिटी उस साइड पे हैं। तो ये तो एक तो ये कामयाबी थी, क्योंकि पहले तो सभी वीज़े बंद थे, तो वो पहले उन्होंने 11 खोली। अच्छा वो 11 खुल भी गई तो वो पोर्टल पे नहीं थी, वो पेपर वीज़ा था, अब वो पोर्टल पे भी आ गई है। तो जो 14 कैटेगरीज हैं वो पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट तो है। इसी तरह ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी हमने कहा था इन्हें कि जी जो लोग अपने वालिदैन को बुलाना चाहते हैं केस टू केस बेसिस पे आप उनको दें, तो उसमें भी 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों को वीज़े मिले हैं। एम्बेसी का लेटर एक साथ जाता है। 100% तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि सबको मिले, लेकिन काफ़ी लोगों को उसमें आरओपी ने एंटरटेन किया है हमारे लेटर के ऊपर, उन्होंने अपने वालिदैन को यहाँ बुलाया है। इस वक्त जो हमारा फोकस है जी वो 2 जगहों पे है। एक तो जो आपने ज़िक्र किया अनस्किल्ड लेबर क्लास और सेमी स्किल्ड जो हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, हम इनसे मुसलसल राब्ते में है कि जी इनको आप इन वीज़ों को भी आप खोलिए। और अब तो मैं समझता हूँ कि इवन ओमान के अंदर से प्रेशर भी इनके ऊपर आ रहा है, क्योंकि लोगों को अब यहाँ पे लेबर नहीं मिल रही। जी। और जो लेबर मौजूद है उन्होंने अपने जो रेट बढ़ा दिए। उनको पता है कि कहीं और से ले नहीं सकते, सही वीज़े बंद है। अब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पाकिस्तानी वर्कर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और जो ओमानी भी कहते हैं, सब कहते हैं जी कि ये जो काम है ये पाकिस्तानी बेहतरीन करता है, ये ना किसी और मुल्क का बंदा नहीं कर सकता। तो उधर ज़ाहिर है जब उस वर्कर को नज़र आ रहा है कि अब मेरी जगह रिप्लेसमेंट तो इनको मिल नहीं रही, तो वो कहेगा तुम मुझे 100 रियाल देते थे, मैं तुमसे 120 रियाल लूँगा, मैं तुमसे 150 रियाल लूँगा। तो ये अब इनके मसाइल, हमारे रेस्टोरेंट्स को बड़े मसाइल यहाँ पेश आ रहे हैं। जो पाकिस्तानी हमारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, उनके जब वीज़े रिन्यू होने थे तो ज़ाहिर है वो जो उनके मुलाजमीन थे उनको कोई बेहतर तनख्वाह मिल रही थी, वो वहाँ चले गए, और ये पाकिस्तान से लोग मंगवा नहीं सकते थे। तो हमने इनसे ये टेकअप किया जी कि आप इसको क्राइटेरिया ये रखिए। एक तो मैंने जनरल कॉमन सेंस की बात की, वो दरख्वास्त की है इनसे, जो कि हम टेकअप अभी बातचीत चल रही है इनसे, कि जी जो लोग यहाँ पे बहुत अरसे से हैं,
جن کو 20-25 سال ہو گئے ہیں یار، جن کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ بالکل ٹھیک ہے، یہ قانون کی پابندی کرتے ہیں اور عمان کی جو اکانومی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ اگر کسی کو پاکستان سے بلانا چاہتے ہیں ویزے دے کے انہی کیٹیگریز میں، لیبر میں یا سیمی اسکلڈ کیٹیگری میں، کسی کی شیف بلانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بلانے دیجیے، کیونکہ ان کو اگر آپ نہیں بلانے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ تو آپ کا ایک طرح سے ان پہ اظہار ہو گیا نا، شک آپ کر رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بلا کے اس کو شاید ہیومن اسمگلنگ میں انوالو ہو جائیں گے. تو یہ ایک تو ہم نے ان سے یہ کہا ہے. دوسرا جو ایک اور جو جس سمت میں کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹرکچرڈ میکینزم ایسا بنا دیا جائے جس میں عمانی حکومت کی طرف سے ہمیں ڈیمانڈ آئے، ہم اس ڈیمانڈ کے مطابق لوگوں کو تیار کریں پاکستان میں. یہ سیمی اسکلڈ کیٹیگری کے لیے ہوگا، ٹیکنیشین کے لیے ہوگا، اور وہ پھر ایک امتحان لیا جائے ان کا، عمانی ان کا امتحان لیں، اور جو اس امتحان کو پاس کریں، ان کے اسٹینڈرڈ بھی پورے ہیں، ان کو یہاں پہ جاب دے دیں. تو یہ ایک بات چیت ان کے ساتھ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اس سال کے اندر اس میں اور ہونا چاہیے. جہاں تک ویزے جنرل جو ویزے کھلنے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو مسلسل میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دن گزرتا ہوگا جب میں کسی نہ کسی پہلو پہ اس چیز کو ڈسکس نہ کرتا ہوں کسی نہ کسی عمانی کے ساتھ. تو وہ بھرپور کوشش ہے، لیکن ان کے کچھ اپنے یہاں پہ ان کو چیلنجز درپیش ہیں، کچھ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، کچھ اور مسائل ہیں جو کہ میں یہاں اوپن فورم میں شاید نہ شیئر کر سکوں، جس کی وجہ سے ابھی فی الحال یہ جو دو کیٹیگریز ہیں ان میں یہ ویزا ریلیکس نہیں کر رہے باوجود بھرپور کوشش کے. تو دیکھیے اب کوشش بھرپور ہے جی ہماری طرف سے. امید رکھ سکتے ہیں؟ امید تو جی ہے، امید تو بالکل کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. یہاں میں ایک اور بات کلیریفائی کر دوں جی، کل بھی مجھے کسی نے کہا، اور یہ اکثر ہے آپ ہی کے پلیٹ فارم کے تھرو یہ کلیریفائی کر دوں جی، پتہ نہیں کیوں لوگوں میں یہ ایک، اور یہ سوشل میڈیا میں جو ڈس انفارمیشن کمپین ہے کہ جی کہ یہ حکومت پاکستان نے ویزے بند کروائے، سفارت خانے پاکستان نے ویزے بند کروائے. تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں جی تمام اپنے بہنوں بھائیوں کو جو یہاں موجود ہیں، اور جو پاکستان میں بھی اگر کوئی سن رہے ہیں تو، کہ عمان کے ویزے دینا یا نہ دینا یہ اختیار حکومت عمان کا ہے. پاکستانی حکومت، سفارت خانے پاکستان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. ہم نہ کسی حکومت کو کہہ سکتے ہیں ویزا دو، نہ ہم کسی حکومت کو کہہ سکتے ہیں ویزا بند کرو. ویزا دینے کے معاملے میں ہم ان کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، ان سے درخواست کر رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں اس میں. ویزا بند کرنے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ بیسک کامن سینس کے اگینسٹ ہے. اس وقت سب سے ایک بہت امپورٹنٹ جو ستون ہے، اہم ستون ہے ہماری معیشت کا، وہ ریمیٹنسز ہے. تو ہمیں تو سوٹ کرتا ہے کہ ہمارا جو ان سا ورکر باہر آئے، آ کے یہاں کام کرے، اپنے خاندان کے لیے پیچھے جب پیسے بھیجے گا وہ ریمیٹنس کی صورت میں جائے گا، پاکستان کا فائدہ ہوگا. ہم کیوں روکیں گے اس کو؟ ہاں، اللیگل امیگریشن کو ہم روکیں گے، اس کے اوپر بہت شدید کام ہوا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں وزیر داخلہ صاحب کی قیادت میں، اور الحمدللہ اب صورتحال بہت بہتر ہے. عمانی خود کہتے ہیں صورتحال بہت بہتر ہے. جو اللیگل امیگریشن تھی، جو ہیومن ٹریفکنگ تھی، جو وہ بھیکاری آنا شروع ہو گئے تھے، ان چیزوں پہ بہت حد تک کنٹرول کر لیا گیا. 100% شاید اس کو ختم کرنا ممکن نہیں، دنیا میں کوئی ملک نہیں کر سکا، لیکن پہلے سے بہت بہتر سچویشن ہو گئی ہے. تو یہ میں کلیریفائی کرنا چاہتا جی کہ یہ حکومت عمان کا فیصلہ ہے، اور اس کی وجوہات یہی ہیں جو میں نے بتائی تھی. اللیگل امیگریشن میں انکریز آ گئی تھی، یہ 2022, 23, 24 جو 2-3 سال گزرے ہیں ان میں بے تحاشا اس میں تھوڑا اضافہ ہو گیا تھا، اور رخ تمام تر عمان کی طرف ہو گیا تھا، کیونکہ باقی ملکوں کے ویزے بند. اچھا، یہ بھی میں عمانیوں سے کہتا ہوں، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو کہ ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی جب آپ قانونی چینل بند کر دیں گے تو لامحالہ لوگوں کا رخ غیر قانونی طرف ہو جائے گا. اس میں سے کافی لوگ ہیں جو کہ قانونی طور پہ اگر آ سکتے ہوتے تو وہ قانونی راستہ اختیار کرتے. آپ نے چونکہ قانونی طور پہ ان کے لیے ویزے بند کر دیے، اور وہ جو بھی ان کی ذاتی، جو بھی ان کی پرسنل سچویشن تھی، صورتحال تھی، وہ نکلنا چاہ رہے تھے، وہ ان کو اس طرف آنا پڑ گیا. تو یہ بھی، اور یہ ایگری کرتے ہیں اس. تو یہ معاملات ہیں جی، اس میں حکومت پاکستان بھرپور کوشش کریے ویزے کھولیں، اور یہ ویزے بند ہونے کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ سب کو پتہ ہے، وہ سارے فیکٹر. آزاد ویزا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جی، اس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. ابھی بھی وہ معاملہ چل رہا ہے. میں ہمیشہ میسیج کرتا ہوں، اپنے میسیج میں کہتا ہوں جی آزاد ویزا کوئی چیز نہیں ہے، آزاد ویزا اللیگل ہے. آزاد ویزا کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کو ویزا جو ہے وہ دیا گیا، ویزے پہ ایک آپ کا لکھا ہوا ہے پروفیشن، یہاں کہ آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، یہ آزاد ویزا ہے. یہ غیر قانونی ہے، آپ کو کبھی بھی ROP پکڑ سکتی ہے اور آپ کو ڈپورٹ کر سکتی ہے.
اور اس کے بعد آپ پہ 5 سال کی پابندی پاکستان میں لگ جائے گی اگر آپ اس طرح پکڑ کے واپس ڈپورٹ ہوئے تو یہ چند معاملات ہیں جن پہ کمیونٹی سے میری گزارش ہے کہ اس طرح کی ڈس انفارمیشن پہ، افواہوں پہ ہرگز کان نہ دھریں. سفارت خانہ، حکومت پاکستان تو کوشش کریے کہ ویزا کھلے. ہم تو چاہتے ہیں اور لوگ آئیں یہاں پہ، اور لوگ آ کے یہاں پہ کام کریں، اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں. پاکستان کی معیشت اس سے انڈائریکٹلی خود ہی سپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہم کیوں روکیں گے ویزا؟ ہمارے پاس اختیار بھی نہیں ہے. پھر ایسا کیوں ہے کہ باقی نیشنلٹیز کی میں بھی کرائم ہے، مانگنے والے ہیں، غیر قانونی لوگ ہیں، انلیگل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، جیلوں میں بھی ہیں. اس کے باوجود جب بھی کوئی شک کی بات ہوتی ہے وہ مارا بندہ کیوں مارا جاتا ہے؟ ہم پاکستانی کیوں پھنستے ہیں؟ ہمارے ویزے بیان کر دیے، ہم پہ اس کا جواب آپ کو پتہ ہے، اس کا جواب آپ کو بھی پتہ ہے، جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے بندوں کا نام کیوں آئے. اگر 10 پکڑے گئے ان میں ایک بھی اگر پاکستانی کیوں ہے؟ ایک پاکستانی نہیں ہونا چاہیے نا. پوائنٹ تو یہ ہے. ہم نے تو یہ کوشش کرنی ہے. جب ہم یہ کر پائیں گے تو خود بخود ہی وہ وجہ ہی ختم ہو جائے گی، وہ بہانہ ہی ختم ہو جائے گا. ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کا حل ہے ہمارے اندر. ہم نے اپنی طرف دیکھنا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ وہ بھی تو یہی کر رہا ہے تو صرف مجھے کیوں پکڑ رہے ہو، یہ حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ وہ جو وجہ ہے جس کی وجہ سے پکڑا جا رہا ہے وہ وجہ ہی ختم کریں. 10 اگر پکڑیں گے ان میں سے کوئی بھی پاکستانی نہیں ہونا چاہیے، ویزے کھل جائیں گے آپ کا. صحیح ہے. آزاد ویزے کے اوپر پہلے بھی آپ نے متعدد بار بات کی ہے، لائیو سیشن میں بھی بات کرتے ہیں. تھوڑی پہلے آپ نے اسی کے اوپر بات کی، ڈیٹیل میں بتا دیا. لیکن اس کی روک تھام کے لیے جو آدمی پاکستان بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے ان سارے معاملات میں. وہ ایک آفیشیل لیٹر بھی بنا کے بھیجتا ہے جس پہ سائن اسٹیمپ سب کچھ ہوتا ہے، جس کو پروٹیکٹ دکھا کے پروٹیکٹر لگ جاتا ہے، پھر بندہ باہر بھی آ جاتا ہے. یہاں پر آ کے پھر صورتحال وہی ہے کہ پھر آزاد ہی ہے، اب جو مرضی کرو. ایک آزاد ویزا کسی وقت تک کنسیپٹ تھا، میں بھی آیا تھا آزاد ویزے پر آیا تھا، لیکن جب آیا حالات پتہ چلا کہ یہ انلیگل ہے، بہت جلد میں موو کر کے پر دوسرے ویزے پہ شفٹ ہوتا. بین سی کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. ایسے 10-12-14 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایک آدمی جب یہاں پہ آ جاتا ہے تو اس کو آزاد ویزے کی سمجھ نہیں. آزاد ویزے کی روک تھام کے لیے سفارت خانہ پاکستان کیا کر سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اس میں ایک بڑا ضروری ہے کہ تمام پاکستان میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو یہ پتہ ہو کہ اس وقت ویزوں پہ پابندی ہے یہاں پہ لیبر کلاس کے اور سیمی اسکلڈ کیٹیگری کے. تو اگر کوئی ایجنٹ آپ کو بلا کے یہ کہتا ہے نا جی کہ میں آپ کو وہاں پہ ٹرک ڈرائیور کی نوکری لے دوں گا، وہاں پہ آپ کو میں گھاس کاٹنے کی نوکری لے دوں گا، وہاں پہ آپ کو میں گھر میں کام کرنے کی نوکری لے دوں گا، تو آپ کو وہیں پہ رک جانا چاہیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ویزے بند ہیں. اس کا مطلب ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ آپ کے ویزے پہ یہ لکھ دے گا یا ویزے پہ کوئی اور کیٹیگری لکھے گا اور یقینی طور پہ 2 نمبری کر کے وہ جیلی ویزا ہوگا، یا ویزا ٹھیک بھی ہوگا تو ڈاکومنٹ جیلی ہوں گے. آپ جب یہاں پہ آئیں گے، اتریں گے، تو جو آپ کے ویزے پہ نوکری لکھی ہے جو آپ کو بتائی گئی تھی وہ آپ کو پتہ چلے گا وہ ہے ہی نہیں جی، نوکری ہے ہی نہیں یہاں پہ. وہ تو آپ سے بس اس نے پیسے لینے تھے لے لیے. اب آپ سڑک پہ، اب آپ لوگوں سے یا پیسے مانگیں گے یا جو آپ کو وہ جو دیہڑی کا ایک کانسیپٹ ہم کہتے ہیں وہ ملے گی نوکری، وہ آپ شروع کر دیں گے. تو یہ سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا سا ہمیں وہاں پہ ہونا چاہیے. اب آبویسلی ایجنٹ مافیا ہے. اب ہمارا یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سفارتکاری کے نالج میں یہ چیز آتی ہے ہم فوری طور پہ اس کو پیچھے رپورٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ بلال میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 1 سال میں کافی لوگ گرفتار ہوئے ہیں پاکستان میں جو اس ایجنٹ مافیا کا حصہ تھے، جو لوگوں کو دھوکہ دے کے یہاں بلاتے تھے. تو اور وہ لیکن اس کے لیے ہمیں تعاون چاہیے ان لوگوں کا جو اس کا شکار ہو رہے ہیں کہ جن کو دھوکہ دے کے یہاں بلایا گیا. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ جی آپ دھوکہ کھائیں ہی نہ. آپ کو پتہ ہو کہ جی یہ تو جو مجھے کہہ رہا ہے یہ تو میں جا ہی نہیں سکتا، یہ کیسے مجھے ویزا دے رہا ہے؟ یہ تو ویزا بند ہے. 14 پروفیشنل کیٹیگریز کے علاوہ باقی جو ملازمتیں ہیں ان کے ویزے بند ہیں. تو وہ 14 پروفیشنل کیٹیگریز آپ کو ہمارے فیس بک پہ مل جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کو کہتے ہیں جی میں تم کو جنرل مینیجر لگوا دوں گا، وہاں پہ جنرل مینیجر کا ویزا بند ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اب اگر آپ اس کے باوجود آگے بڑھتے ہیں تو اب آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے نا اس میں. اس کا مطلب آپ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ نوکری تو مجھے نہیں ملے گی لیکن میں نے نکلنا ہے، تو پھر وہ پھر ہماری طرف سے بھی تھوڑی ہمدردی کم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ جان بوجھ کے آپ کو پتہ بھی تھا پھر بھی آپ آئے.
لیکن اگر آپ خدا نخواستہ آ گئے اور پھنس گئے تو پھر آپ فوری طور پہ ہم سے رابطہ کریں، ہمیں بتائیں، ہمیں ڈیٹیلز دیں اس بندے کی جس نے آپ کو پاکستان میں اپروچ کیا تھا، اس کا کانٹیکٹ، اس کا نمبر، ہم فوری طور پہ پولیس کو بتائیں گے اور بڑی شدید کارروائی ہوتی ہے جی پیچھے، فوری طور پہ چھاپہ مارا جاتا ہے اور بندے پکڑے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم آروپی وغیرہ کو، یہاں پہ ان کا وزارت خارجہ نے ایک ہیومن ٹریفکنگ کا باقاعدہ ایک نیا دفتر کھولا ہے، اس کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ تو لیکن اس میں ہمیں بڑا تعاون کی ضرورت ہے اپنے عوام کی، کہ پہلے تو وہ اس دھوکے میں آئی نہ، لیکن اگر خدا نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی طرح آپ پھنس گئے ہیں اور آپ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پتہ چلا مجھے تو بالکل صورتحال اور نکل آئی ہے، تو فوری طور پہ ہم سے رابطہ کریں۔ اوبویسلی اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو پاکستان جانا پڑے گا، ظاہر یہاں پہ تو وہ نوکری نہیں ہوگی، لیکن کم از کم آپ اور بہت سے معصوم لوگوں کو بچانے کا سبب بن جائیں گے۔ جب وہ بندہ پکڑا جائے گا تو اوروں کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ صحیح، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اگر 10 بندے پکڑے جائیں کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں تو ایک بھی پاکستانی نہ ہو، ایک بھی پاکستانی نہ ہو مستقبل میں، ایسا ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے سفارتخانہ پاکستان کیا اقدامات کر رہا ہے، یا کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ کمیونٹی کو تو یہ کرنا چاہیے جو ان کو نظر آتا ہے، ہمیں اگر کوئی ہے ان کے پاس اطلاع تو ہمیں بتائیں، ہم پھر اس کو یہاں ٹیک اپ کریں گے اتھارٹیز کے ساتھ کہ جی یہ بندہ جو ان سے یہ تو 2 نمبر ویزے لوگوں کو لے کے آتا ہے، یہ ایجنٹ مافیا کا حصہ ہے، بتائیں، ہم یہاں ٹیک اپ کریں گے تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اگر آپ کو کوئی پاکستان سے آیا وہ بندہ پاکستان میں کوئی پاکستان کے کسی ایجنٹ کی اطلاع دیتا ہے جس نے اس کو دھوکہ دیا، آپ ہمیں بتائیں، ہم فوراً اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اور جہاں تک آپ کی یہ بات ہے جی کہ 10 میں سے ایک بھی پاکستانی نہ ہو، اس کو کیسے مشہور کریں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جی، وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو میکنزم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیمانڈ ڈریون ایکسپورٹ آف لیبر کی طرف جائیں، ایکسپورٹ آف مین پاور کی طرف جائیں، جس میں عمان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق بندے پاکستان میں ٹرین کیے جائیں، ان کا امتحان ہو اور وہ یہاں پہ آئیں۔ تو باقی انلیگل امیگریشن ہو وہ اس کو قابو کا پانے کے لیے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اصل میں مسئلہ وہاں پہ آتا ہے۔ یہ جو لیگل چیلنج سے آ رہے ہیں وہ آپ کو وہ جو ایک بندہ پکڑا جا رہا ہے یا 10 میں سے 2 بندے پکڑے جا رہے ہیں وہ نہیں ہیں جو لیگلی آئے ہوئے ہیں، یہ وہی ہیں جو کہ انلیگل چیلنج یوز کر کے آئے تھے، اور وہاں آگے جب آئے تو آگے ظاہر وہ جاب تھی نہیں، تو ان میں سے کچھ پھر وہ جرائم کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو وہ انلیگل امیگریشن کو وہ اس کے ساتھ، اس میں پھر ہمارا تعاون چل رہا ہے ان کے ساتھ۔ میری اطلاع کے مطابق پہلے سے بہت ہے بہتر سچویشن۔ 100% تو آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، وہ دنیا کا کوئی ملک ختم نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں سے لوگ یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن سچویشن وہی بات ہے نا کہ کل سے آپ کا آج بہتر ہو اور آنے والا کل آپ کے آج سے بہتر ہو، وہ ایک اپروچ ہم لے کے چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ معاملات اور بہتر ہوں گے، اور یہ جو بھی وجوہات تھیں جن کا سب کو علم ہے، آپ کو بھی علم ہے، جن کی وجہ سے ہمارے ویزے بند ہوئے، یہ لیبر کلاس کے اور سیمی اسکلڈ کیٹیگری کے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جلد، کوشش تو یہ کہ جلد از جلد وہ ویزے بھی کھل جائیں انشاءاللہ۔ تھوڑا خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کی جانب سے بھی ایک آئی تھی بات، سامنے آتی ہے کہ جی کچھ خواتین یہاں پر آئی ہیں جن کے ساتھ، جن کو معلوم نہیں تھا یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ ہے۔ تو خواتین کے تحفظ کے لیے میں نپے طول الفاظ میں بات گفتگو کروں گا، معاملہ سینسٹیو ہوتا ہے، تو خواتین کے تحفظ کے لیے، ان کی عزت کے تحفظ کے لیے سفارتخانہ پاکستان کس حد تک جا کر ان کی مدد کر سکتا ہے، اور ایسے کام نہ ہوں اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کر سکتا ہے؟ آخری حد تک جاتے ہیں بالکل۔ ہمارے پاس جب بھی کوئی ایسی رپورٹ آتی ہے تو ہم فوری طور پہ ایکشن لیتے ہیں۔ ایک تو اس جو متاثرہ خاتون ہے اس کو فوری طور پہ ایک محفوظ جگہ پہ منتقل کرنا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اوبیسلی اس میں سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ ہم عمانی حکومت کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم عمان کے اندر خود کارروائی کر سکیں، تو فوری طور پہ بتاتے ہیں، ROP کو بتاتے ہیں، اور ان کی وزارت خارجہ کا جو سیل ہے اس کو بتاتے ہیں، وہ پھر اس کارروائی کے تحت اس خاتون کو محفوظ جگہ منتقل کرنا، پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اگر اس کا الزام صحیح ہے اور وہ واقعی اس دھوکے کا شکار ہوئی ہے تو یہاں پہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، یہاں پہ بلکہ بھی تو سلالہ میں تو ایک بندے کو سزا بھی ہوگی ایک مقدمے میں، اور پھر جلد از جلد کوشش کرنا کہ ان کو پاکستان واپس بھیجا جائے۔ اس میں ہمیں تھوڑا سا چیلنج یہ آ جاتا ہے کہ چونکہ وہ کیس چلتا ہے عدالت میں اور یہ گواہ ہوتی ہیں، تو ان کو پھر یہاں پہ انہوں نے ایک دارالامان کی طرح کا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے، اچھے حالات میں رہتی ہوں، لیکن پھر بھی میرا اپنا یہ خیال ہے کیونکہ یہ خواتین جو ہیں یہ انتہائی نفسیاتی اس ٹارچر میں سے گزری ہوتی ہیں، تو جتنی جلدی یہ اپنے خاندان کے پاس واپس چلیں گی اتنا بہتر ہے۔ اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وہ اب ان کے جو عدالتی پروسیجرز ہیں وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں، اس میں
کچھ دیر لگتی ہے، لیکن سفارت خانہ فوراً ایکشن لیتا ہے جی. اور اس میں یہاں پہ بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہاں پہ لوگ کنوکٹ بھی ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں ہماری رپورٹ پر. تو یہ اس میں تو ہم بالکل کسی قسم کی کوئی بھی سستی نہیں کرتے ان معاملات. تو بڑا سینسٹیو کیس ہے جی، اس میں انسانی زندگیاں بیچاری، وہ خواتین جو ہیں جو متاثرہ خواتین ہیں، وہ جس طرح کے نفسیاتی اس دباؤ میں سے گزر رہی ہوتی ہیں، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو آزاد ویزا اور دوسرا خواتین کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے. زیرو ٹالرنس ہے جی. خواتین کا دیکھیں نا، وہ اب ان کو دھوکہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ذیلی نکاح نامے بنائے جاتے ہیں. اس میں بھی ہم ان کے ساتھ کچھ ہیں رابطے میں حکومت عمان کے ساتھ کہ جی اس کو کیسے ہم ٹیکل کریں اس ایشو کو، کہ ذیلی نکاح نامہ جو ان سے وہ پکڑا جائے. تو بہرحال جو مجرم ہیں جو اس معاملے میں شامل ہیں وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی ہوگی اس میں، اس معاملے کو ہم روک سکیں گے. لیکن پہلے کی نسبت کافی ایک تو یہ کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا فکر، اتنا زیادہ پاکستان سے نمبر نہیں ہے جو اس طرح کی خواتین کا جو ہے اسپیشلی اگر ہم کے. لیکن پھر بھی بات وہی آ جاتی ہے، ایک بھی کیوں جی جی ایک بھی بہت زیادہ ہے، ایک بھی نہیں ہونا چاہیے نا. تو وہ کوشش ہے انشاءاللہ جاری، وہ انشاءاللہ جاری رہے گی. کچھ کاروبار سے ریلیٹڈ تھے لیکن میں خود اسکپ کرتا ہوں کیونکہ یہ سوالات پہلے کے تیار تھے، ہم نے جو جنوری پلان کرنا تھا لیکن انفارچونیٹ ہو نہیں سکا، تو میں اسکپ کر رہا ہوں چونکہ ایک تو ملکی جو حالات اس وقت ہیں، اور دوسرا وہ آلموسٹ 90% جتنا بھی انویسٹر ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے لیبر کے اوپر جس کے ہمیں ویزے نہیں مل رہے. تو کاروباری حضرات بہت زیادہ متاثر ہیں، جس طرح آپ کو نے بھی ذکر کیا، ہوٹل فیلڈ والے لوگ ہیں. اگر ہم ڈرائیور کی بات کریں، ڈرائیور جو ہیوی ڈرائیور وہ پریشان ہیں. باربر شاپ والوں کی بات کریں تو انہوں نے اوپن کر لیا، سب کچھ کر لیا، ان کو پریشان ہیں. بے شمار لوگ ہیں، کیٹیگری کی طویل فہرست ہے جہاں پر ہر آدمی جو ہے نا وہ پریشان پھر رہا ہے. تو جب یہ سینیریو رہے گا کہ یہاں پر ویزے نہیں ملیں گے پاکستانی کو، کیسے ایک نیا انویسٹر یا جو آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں نئے بزنس میں انویسٹ کریں گے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہی میرا پوائنٹ ہے. میں مانیوں کو یہ کہتا ہوں کہ جی میں بطور سفیر کے چاہتا ہوں کہ پاکستان عمان کے بزنس تعلقات بڑھے. جی آپ اگر میرے انویسٹر کو ویزا نہیں دیں گے تو وہ یہاں پہ آ کے، اور میں یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا ویزے کی، پہلا ویزا وہ ہوگا جو کہ وہ آ کے یہاں پہ دیکھے گا کہ یہاں کی مارکیٹ کے ڈائنامکس کیا ہیں، میں یہاں پہ انویسٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. مارکیٹ اسٹڈی کرے گا. اس کے لیے اگر آپ اس کو ویزا نہیں دیں گے تو میں پھر آگے معاملات کیسے لے کے چلوں؟ تو اس پہ ہم ان کے ساتھ ابھی ہم نے ایک میکنزم کیا ہے FPCCI اور سفارت خانے کے تھرو، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤن ہے، کچھ کو ملا ہے کچھ کو نہیں مل رہا. تو اس پہ ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے کہ جلد از جلد وہ اسموتھ ہو جائے. جیسے 14 پروفیشنز میں اب اسموتھلی ہو رہا ہے، وہ بزنس ویزا بھی اسموتھلی جو ہے وہ ایشو ہونا شروع ہو جائے تاکہ یہ بزنس کے تعلقات بڑھیں. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. میرا یہ بالکل میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جی میں بزنس تعلقات بڑھاؤں کیسے. آپ کہتے ہیں جی پاکستان سے انویسٹمنٹ لے کے، مانی مجھے کہتے ہیں جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی یہاں کے انویسٹ کریں. میں نے کہا وہ کیسے کریں انویسٹ آ کے یہاں؟ آپ تو ویزا ہی نہیں. اور اگر انویسٹر کو آپ ویزا دے بھی دیں گے اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں فیکٹری کھولتا ہوں اور فیکٹری کے لیے مجھ کو پاکستان سے لیبر چاہیے، آپ لیبر کا ویزا نہیں دیں گے اس کو، تو وہ پھر نہیں یہاں کر سکے گا انویسٹ. تو یہ معاملات ان کے ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی اس پہ انشاءاللہ بہتری آئے گی. وہ جتنے بھی ہم اس وقت فیکٹریاں کاروبار ہیں، جس کنٹری کے بندے نے وہ کاروبار شروع کیا ہے نا، اس کنٹری کے اس اسٹیٹ کے لوگ زیادہ ہیں، باقی منورٹی میں آتے ہیں، زیادہ ان کی تعداد نہیں ہوتی. تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستانی کا آدمی یہاں پہ لے کر آئے گا تو اس کو معلوم ہے کہ پاکستانی لیبر کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، مینیج کیسے کرنا ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. سوشل کلب کی بحالی کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، چونکہ میں بھی سوشل کلب سے ہی نکل کے اس اسٹیج پر پہنچا کہ سوشل کلب نے مجھے انٹرویو کرنے کا پہلے موقع 2019 کی بات کروں تو موقع دے. سوشل کلب کی بحالی کے لیے ہم نے کوشش کی. میں نے بھی آپ سے بار بار متعدد بار یہی سوال کرتا، کلب کب کھلے گا. آواز کو بلند کیا، کلب کھل گیا. پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. گو کہ میں مسقط میں نہیں تھا، نزوہ میں تھا، وہاں سے بیٹھ کے بھی خراج تحسین پیش کیا ویڈیو کی شکل میں. امید کرتا ہوں آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. سوشل کلب کی بحالی ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو سفارت خانہ پاکستان سوشل کلب کے ساتھ مل کے کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. تو آپ نے پچھلے انٹرویو میں بھی یہی بات کی تھی کہ کلب کی بحالی ضروری ہے تاکہ سوشل کلب کی مدد سے سفارت خانہ بہت سارے کام ایکسٹرا کر سکتا ہے جو بھی نہیں کر پا رہے تھے. کلب کی بحالی آپ کی نظر میں کتنا مثبت کردار ادا کر سکتی ہے مستقبل میں ہمارے لیے؟ دیکھیں یہ بہت اس کے بہت پہلوؤں سے یہ مثبت بات ہے.
یہ صرف مطلب ایک کلب بحال نہیں ہوا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کمیونٹی کا اپنے اوپر اعتماد بحال ہوا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اکٹھے آگے چل سکتے ہیں. اور یہ کامیابی، پھر بلال میں وہی بات کروں گا، یہ کامیابی اس کا تمام تر جو میں کریڈٹ دوں گا وہ اپنے کمیونٹی کے اکابرین کو دوں گا، جو جنہوں نے میری درخواست مانی، اس کو سنا، اس پہ میرے ساتھ چلے. منسٹری آف سوشل ڈیولپمنٹ کا میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا طرح سے کولیبریٹ کیا، اور اب یہ ایک انٹرم ایگزیکٹو کمیٹی بن گئی ہے. اور انشاءاللہ اس سال موسٹ پرابلی نومبر میں، اکتوبر یا نومبر میں شاید اس کے الیکشن بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے چیئرمین سوشل کلب ایگزیکٹو کمیٹی کے. اب میں یہ سمجھتا ہوں جی، شاید آپ بعد میں یہ سوال کرتے، میں ایسے میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ممبرشپ میکسیمم اس میں کریں. اور وہ اس کے سلسلے میں میرے خیال میں بہت اچھا جو کام کیا گیا ہے سوشل کلب کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کچھ پیکیجز تیار کیے ہیں جو کہ سوشل کلب کے ممبر کو رعایتی پیکیجز ملیں گے اگر وہ ممبر ہے، اس کے پاس ممبرشپ کارڈ ہے. کافی ہسپتالوں کے ساتھ معاہدے ان کے ہو گئے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے اور کوئی پاکستان سوشل کلب کا ممبر ہے تو وہاں پہ اس کو رعایتی نرخ پہ مل جائے گا، علاج جو ان سے اس کا ہو جائے گا. کچھ ریسٹورینٹس کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہیں جہاں پہ آپ کو رعایتی نرخوں پہ آپ کھا پی سکتے ہیں جا کے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا اچھا انسینٹیو ہے. لیکن اوور آل اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل کلب کے اندر ممبر ہونا یہ ایک کمیونٹی کا پلیٹ فارم ہے. آپ کی ممبرشپ فی اگرچہ وہ چھوٹی سی اماؤنٹ ہے 10 ریال، لیکن وہ 10 ریال کر کے وہ ایک بڑی رقم بنتی ہے، اور وہ اسی رقم سے تمام ثقافتی ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور تمام جو مدد کی جا رہی ہے مستحقین کی، چاہے کوئی کسی کو آپ نے اس کا خرچہ دینا ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، کسی کو علاج کے لیے پیسے دینے ہیں، کچھ اور کرنا ہے، وہ تمام جو مدد ہے وہ ہو ہی تب سکتی ہے جب سوشل کلب کے پاس پیسے ہوں. تو آپ اپنے ممبر بن کے آپ انڈائریکٹلی ان تمام ثقافتی ایکٹیویٹیز کا حصہ بن رہے ہیں، آپ ان کے آرگنائزر میں شامل ہو گئے کیونکہ آپ نے بھی 10 ریال ڈالے ہوئے اس میں. ٹھیک ہے جی، آپ کو اجر مل رہا ہے ان تمام جو چیریٹی والی ایکٹیویٹیز تھیں جو سوشل کلب کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا وہ 10 ریال جو ان سے ہے وہ اس کا حصہ ہے. اگر کہیں کسی کو 50 ریال دیے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں 10 ریال آپ کا تھا، اور اس 50 ریال سے اس بندے کی ہو سکتا ہے زندگی بدل گئی ہو. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس ممبرشپ کو لوگ جس قدر زیادہ سے زیادہ جوائن کریں تاکہ سوشل کلب اتنا مضبوط ہو، اتنا سوشل کلب جو ان سے ہے وہ وائڈلی ریپرزینٹیڈ ہو. یہ سوشل کلب ہم چاہتے ہیں یہ صرف مسقط کا سوشل کلب نہیں، یہ پاکستان سوشل کلب ہے ان عمان، ناٹ اونلی ان مسقط. اس میں سلالہ سے لے کے تو بریمی اور بیچ میں نزوہ اور ابری اور ابرا اور سارے سویک اور یہ سارے سہار اور سور اور یہ سارے علاقے جو ان سے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کے لوگ جو ان سے ہیں اس کا حصہ بنے. تو میری تو یہی خواہش ہے، جو یہ درخواست ہے لوگوں سے کہ اس کا حصہ بنے، اس میں ممبرشپ لیں، جو اس کے جو انسینٹیوز ہیں، جو رعایتی ان کے پیکیجز ہیں ان کا فائدہ اٹھائیے، اور ساتھ ہی حصہ بنیے سوشل کلب کی تمام ایکٹیویٹیز کا، جن میں سب سے امپورٹنٹ وہ چیریٹی والی ایکٹیویٹیز ہیں جن میں غریبوں کی مدد کی جائے گی، مستحقین کی مدد کی جائے گی، تو وہ آپ کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. سوشل کلب کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے، آپ نے بھی پہلے بھی پیغامات میں کہا، متعدد بار کہا، سوشل کلب کی طرف سے بھی ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم کس طرح کمیونٹی کو سوشل کلب کے حوالے سے مزید متحرک کر سکتے ہیں. اگر میں اپنے لیے پوچھنا چاہوں یا جو میرے میڈیا کے دوستوں ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں، تو ہم کیسے کمیونٹی کو متحرک کر سکتے ہیں؟ جی، آپ کا بہت رول ہے. آپ جی جیسے اب یہ انٹرویو ہے اس کو آپ وائڈلی ڈسیمینیٹ کیجئے. میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ سوشل کلب کے جو اکابرین ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، وائس چیئرمین ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، فائنانس ڈائریکٹر ہیں، یہ 4 تو مین عہدیدار ہیں. اس کے علاوہ بھی باقی جو اکابرین 12 کمیٹی کے ممبران ہیں ان کے انٹرویوز کیجئے، ان سے پوچھیے، ڈیٹیل پوچھیے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا کیا پلان ہے آگے. الیکشن کے بارے میں ان سے پوچھیے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنا اس کو وائڈلی ڈسیمینیٹ کیا جائے. میں نے خود درخواست ان لوگوں سے کی ہے، چیئرمین صاحب سے اور وائس چیئرمین صاحب سے اور جنرل سیکرٹری صاحب سے، کہ وہ بھی پیغامات ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو دیا کریں.
فار ایگزامپل ابھی پچھلے دنوں مجھے بڑا ایک ڈیٹیل ان کی طرف سے میسیج آیا ایک سوشل کلب کے ممبر کی طرف سے کہ جی کون کون سے ہسپتال کے ساتھ ہمارا رعایتی پیکیج ہو گیا ہے، اور وہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے سوشل میڈیا پہ لگائیں گے. میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ جی آپ سوشل میڈیا پہ ضرور لگائیے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ہمارے کمیونٹی کے ممبران ابھی اس کو پوری طرح سے، ایک تو انگریزی میں تھا، میں نے کہا اس کو ایک تو اردو میں کیجیے، لیکن کچھ کو شاید اردو پڑھنے میں بھی دقت پیش آئے، تو آپ اس کا ایک ویڈیو میسیج بھی کیجیے. تو میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہی ان کا انٹرویو کر لیجیے، چیئرمین صاحب کا یا جنرل سیکرٹری صاحب کا یا اپنے وائس چیئرمین صاحب کا، اور یہ سوشل کلب کے جو رعایتی پیکیجز ہیں آپ اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے انٹرویو کے ذریعے ان کو پروپوگیٹ کیجیے، کیونکہ یہ بہترین طریقہ ہے. اور ساتھ آبویسلی جو چیریٹی کی یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اگر وہ آپ کو یہ بتائیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف مطلب وہ بھی بہت اہم ہے، ثقافتی ایکٹیویٹیز بھی بہت اہم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ زیادہ چاہتے ہوں کہ جی ہم لوگوں کی مدد کریں، تو سوشل کلب کے حصہ بن کے وہ اس طرف بھی ان کا جو ان سا ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ جتنا اس کو وائڈلی ڈسیمینیٹ کریں جی وہ بہترین ہے، یہی ایک طریقہ ہے اس کو آگے لے کے چلنے کا. تھوڑا سا تعلیم پہ بات کر لیتے ہیں. سوال پرانا ہے لیکن چونکہ اس ٹائم پہ ابھی 7 ماہ ہوئے تھے، ابھی 7 سے 14 میں بات چلی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس اور 7 ماہ کا ایکسپیرینس بھی شامل کر لوں. پاکستانی طلباء کے لیے عمان میں کتنے مواقع آپ کے آنے کے بعد جو ہے نا یا جو مستقبل میں ان کو ملیں گے مزید تاکہ اپنی تعلیم کو بہتر کر سکیں؟ دیکھیں جی ہماری جو سب سے بڑی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ جو پاکستانی یونیورسٹیز ہیں وہ صرف میرے خیال میں 15 یونیورسٹیز تھیں پاکستان، کیونکہ ان کا قانون یہ ہے کہ آپ اگر ان کے منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے آپ کی یونیورسٹی تو اس کی ڈگری قابل قبول ہوگی، صحیح، اور تبھی آپ یہاں پھر اس ڈگری کے تحت ملازمت لے سکتے ہیں. تو کافی عرصے سے ہمارے یہاں ایک جمود کا شکار تھا وہ لسٹ، 15 یونیورسٹیاں تھیں، زیادہ تر پبلک سیکٹر کی تھیں. وہ اب ہم نے کوشش کی ہے اور پیچھے ایک ایفرٹ تھی ہماری کہ ایک اویئرنیس پیچھے ایک یہ شعور کریٹ کیا جائے پاکستان میں کہ جی یہ ایک مارکیٹ ہے اور یہاں پہ ہمیں کرنا چاہیے. تو وہ الحمدللہ کافی یونیورسٹیز کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آیا ہے، انہوں نے یہاں پہ منسٹری کے اندر یہاں پہ اپلائی کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے آنے والی چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ کافی وہ جو 15 کا نمبر ہے وہ بڑھ جائے گا کافی. انفارچونیٹلی اس سچویشن کی وجہ سے پھر وہی مسئلہ ہوا، ایک ان کا بہت بڑا ایکسپو ہوتا ہے گیڈیکس کے نام سے جو کہ ایجوکیشن کا ایکسپو ہوتا ہے، وہ انہوں نے پوسٹ پون کر دیا اپنا. نہیں تو اس میں ہماری طرف سے کافی اچھی پارٹیسپیشن انشاءاللہ اس سال ہو جانی تھی. لیکن چلیں اب وہ جب بھی ہوگا انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہماری یونیورسٹیاں آئیں اور ان کے عمانی اسٹوڈنٹس پاکستان جا کے پڑھیں. جہاں تک پاکستانی اسٹوڈنٹس کا یہاں مواقع کی تلاش ہے تو جو 14 پروفیشن ہے وہ تو میں نے آپ سے جس طرح کہا کہ وہ اوپن ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی جس سے وہ پڑھ کے آئے ہیں وہ یہاں پہ ان کے منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کے ساتھ رجسٹر ہو تاکہ وہ ڈگری کی ایکویولنس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. وہ انشاءاللہ جب مسائل ہو گئے حل جو کہ انشاءاللہ اس سال میں ہو جانے چاہیے تو اور 14 کیٹیگریز ہماری کھلی ہیں. میں آپ کو ایک اچھی خبر یہ بھی سنا دوں جو کہ موسٹ پرابلی پتہ ہوگا کچھ لوگوں کو کہ اب عمان سے ڈاکٹروں کی ڈیمانڈ دوبارہ آئی ہے ہمیں، اچھا، بہت عرصے بعد، اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی پاکستانی ڈاکٹرز انشاءاللہ دوبارہ مارکیٹ میں انٹر ہوں گے، نئے ڈاکٹرز یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چند معاملات ہیں جن پہ کام چل رہا ہے ایجوکیشن کی سائٹ پہ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز آپ عمان کی طرف انشاءاللہ دیکھیں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ عمانی آپ کو جلد نظر آئیں گے پاکستانی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. ماضی میں ایک انٹرویو میں ایک بڑے عہدیدار نے نا جب سوال کیا تھا نا ایکسیلنسی کے حوالے سے، عہدے کی بات کروں گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ایکسیلنسی ہوتے ہیں نا، جو امبیسڈر ہوتا ہے نا، وہ کمیونٹی کا باپ کی حیثیت رکھتا ہے. میں اس پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے وہ سوال کرنا چاہتا ہوں، تعلیم بنیادی حق ہے ہر بچے کا، ہر کسی کو تعلیم ملنی چاہیے. موجودہ نتائج کے اوپر تھوڑی سی تنقید ہو رہی ہے، آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ کس کے نتائج؟ اسکول کے. دیکھیں میں ان معاملات میں نا میری بڑا ایک کلیئر پالیسی ہے اس میں بلال. یہ جو معاملات ہیں نا یہ اسکول بورڈ نے دیکھنے ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو والدین ہیں وہ اسکول بورڈ کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھیں، اپنی فیڈ بیک رکھیں. اگر اس میں ان کو مشکل پیش آتی ہے میرے پاس آئیں. میرے پاس پچھلے الیکشن تک تو شکایتیں آئیں، اب اس میں شکایتیں بھی آ رہی تھیں، تعریف بھی آ رہی تھی، دونوں تصویریں آ رہی تھیں. ٹھیک ہے، میری طرف ایسی بھی ای میل آئیں جس میں لوگوں نے کہا جی کہ یہ جو پچھلا بورڈ تھا جو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا اچھا رزلٹ آیا. تنقید بھی آ رہی تھی وچ از ایکسپیکٹڈ. اب آپ سفارت خانے میں کے بارے میں لوگوں کو پوچھ لیں گے تو آپ کو شاید
کافی لوگ ناراض نظر آئیں گے, کچھ تھوڑے بہت سارے تعریف بھی کرتے نظر آ جائیں گے, لیکن وہ تو ہر طرف ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو میں ان کیونکہ میں ایجوکیشنسٹ تو ہوں نہیں نا, مطلب میں ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو آپ کا اگر کسی کا کوئی اس طرح کی شکایت ہے تو میں اسکول بورڈ کے سامنے رکھ دوں گا, چیئرمین کے سامنے رکھوں گا کہ جی یہ دیکھیں یہ آئی ہے, یہ آپ کا رزلٹ اس طرح کا یہ کہہ رہا ہے, تو اس کو ذرا غور کیجیے آپ. ظاہر ہے جب میری طرف سے جائے گی تو وہ سیریسلی اس کو دیکھیں گے بھی, ٹھیک ہے جی. لیکن الٹیمیٹلی ریزالو اس کو انہوں نے کرنا ہے. یہ کس بورڈ کی بات کر رہے ہیں؟ اسکول بورڈ کدھر ہے اسکول بورڈ؟ اب یہ اگلا سوال آپ کا اس پہ بات کرتے ہیں. تو وہ میں جنرل پرنسپل کی بات کروں, ٹھیک ہے جی, جو میری اپروچ ہے اس پہ, ٹھیک ہے جی, کہ یہ اسکول بورڈ جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھے. اور میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں جی اسپیس دینے کے بارے میں, کہ کام کرنے کی اسپیس. میں خود اپنے آپ کو اس جگہ رکھتا ہوں جی. میں اب سفیر جہاں بیٹھا ہوں اور مجھے ہر روز پاکستان سے صبح فون آنا شروع ہو جائے کہ آج یہ کرو, آج یہ کرو, آج یہ کرو, تو میں کام نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اسپیس دی جائے جس میں میں اپنے مطابق ڈیسیژن کروں, میں اپنے ادارے کو, اپنے سفارت خانے کو اپنے ایجنڈے کے مطابق چلاؤں. تو وہ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ چیئرمین کو بھی یہ اختیار ہونا چاہیے, بورڈ کو یہ اختیار ہونا چاہیے, پورے بورڈ کو چیئرمین سمیت, کہ وہ اسکول کو اپنے ایک ایجنڈے کے مطابق, اگر اس ایجنڈے میں کوئی بہت بڑی خرابی کسی کو نظر آتی ہے یا ان کو اس رخ میں جس رخ پہ وہ اسکول کو لے کے جانے کی کوئی خرابی نظر آتی ہے, میرے پاس آئے, میں یقیناً ان کی بات سنوں گا. اور اگر بہت سیریس کوئی ایشو ہے تو میں چیئرمین صاحب کو بلا بھی لیتا ہوں اپنے پاس, بورڈ کو پورے کو بھی بلا لیتا ہوں اپنے پاس, مل لیتا ہوں, ان سے بات کرتے ہیں. ابھی تک جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بات سنتے ہیں اور اچھا جو مشورہ اس کو سنتے بھی ہیں. تو یہ میری اوور آل اپروچ ہے. اب آپ اگلا سوال کیجیے جو آپ نے بیچ میں ہلکا سا بولا ہے. بورڈ آپ نے خود ہی کہا, میں اس طرح جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن آپ نے خود ہی بورڈ کا ذکر کر دیا. اس سوال کے جواب میں جائے بغیر چارہ نہیں تھا نا, وہ تو مسئلہ ہے ہی ایسا جو کہ بورڈ نے حل کرنا ہے. تو بورڈ کا آپ کا جو سوال تھا نا جی, بورڈ ہے کہاں؟ دیکھیں جی, اب میں دوبارہ اس بات میں نہیں جاؤں گا, میرے خیال میں شاید آپ نے میرے سے انٹرویو کر لیا ہوگا اس کے بعد, یا شاید نہیں کیا. بہرحال الیکشن سے پہلے کیا تھا, الیکشن سے پہلے کیا, اس کے بعد تو وہ بہرحال الیکشن کے بارے میں میرے جو خیالات ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تحفظات تھے اور وہ تحفظات دور نہیں ہوئے, الیکشن ہو گیا. تو میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا, لیکن بہرحال اب الیکشن ہو چکا اور جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی منسٹری آف ایجوکیشن ان کی ایشو کر چکی. تو جب حکومت عمان کے ایک ادارے نے ایشو کر دیا ہے نوٹیفیکیشن, تو اب ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن چونکہ میرے کچھ تحفظات تھے الیکشن کے اوپر, تو اب ظاہر ہے میں اس بورڈ کے ساتھ کچھ محتاط طریقے سے آگے چلوں گا. شاید وہ پہلے والی بات نہ ہو. تو اس سلسلے میں سب سے پہلا تو یہی ہے کہ یہ حلف اٹھائے. مجھے جہاں تک اطلاع ہے یہ موسٹ پرابلی امیر حمزہ صاحب پاکستان سے کچھ ڈگنیٹریز کو بلانا چاہ رہے تھے, لیکن اب میرے خیال میں وہ شاید پاسبل نہ ہو, بیکاز اب کوئی بھی پاکستان سے باہر ٹریول, ایون پرائیویٹ ٹریول پہ بھی پابندی ہے وزراء وغیرہ کے, کیونکہ حالات ایسے ہیں, وہ آسٹیریٹی میئرز ہے. تو وہ میں نے ان سے کہا ہے کہ اس کا انتظار نہ کریں, حلف جلد سے جلد اٹھائیں. آپ کے تھرو میں دوبارہ ان سے یہ کہوں گا جی کہ اس کو ڈیلے مت کریں حلف کو, کیونکہ بات کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے تو یہ ایکٹیو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ حلف نہیں اٹھاتے پراپرلی تو تب تک ایک قانونی پیچیدگی رہے گی ہمیشہ, کہ خدا نخواستہ کسی اس بورڈ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف اگر کوئی ناراض ہو کے کوئی چیلنج کر دیتا ہے اس کو, تو اس پہ پہلا سوال یہ آئے گا جی اچھا یہ جب فیصلہ کیا گیا بورڈ نے حلف اٹھا لیا تھا کہ نہیں اٹھا لیا تھا. تو اس پہ تو کوئی قانون دان آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ہی کافی ہے یا حلف اٹھانا لازمی ہے. اگر وہ کہتے ہیں نوٹیفیکیشن ہی کافی ہے تو مجھے بھی بتا دیجیے, میں بھی حلف پہ اصرار کرنا چاہوں گا, ٹھیک ہے نا. تو اگر تو وہ کہتے ہیں دونوں ضروری ہیں تو پھر دوسرا کام ہونا چاہیے. جب دوسرا کام ہوگا تو پھر میں چاہوں گا کہ ہم مل بیٹھیں. دیکھیے اسکول ہمارا مشترکہ اثاثہ ہے, اس پوری کمیونٹی کا اثاثہ ہے, اور بطور سفیر میری سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اسکول ٹھیک طریقے سے چلے. اب اس کو ٹھیک طریقے سے چلانے کے لیے بورڈ کو کیا اقدامات کرنے ہیں, میرے نظر میں کچھ چیزیں ہیں, اور آبویسلی میں ہرگز اس پہ یقین نہیں رکھتا کہ میں کوئی ڈکٹیشن دوں کسی کو. وہی جو میری اپروچ ہے, میں بورڈ کے سامنے اپنے چند معروضات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کریں, کیونکہ میرے خیال میں ان کاموں سے بورڈ کی ٹرانسپیرنسی میں اضافہ ہوگا, بورڈ کی پرفارمنس بہتر ہوگی,
اور اسکول کی مینجمنٹ پہ لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. جو تھوڑے بہت جو شکوے آتے رہتے ہیں, جو شاید زیادہ آ رہے ہوں گے شکوے جو بھی ہے, تو وہ کافی حد تک اس سے معاملات سیٹل ہو جائیں گے. چیزوں کو وہ کہتے ہیں نا کارپیٹ کے نیچے, قالین کے نیچے کر دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل کو آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی چیز آپ کو پتہ چل رہی ہے, بار بار کہی جا رہی ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, اس کو آپ ریزالو کریں. میں ساتھ کھڑا ہوں. حالانکہ اس بورڈ کے اس الیکشن پروسیس کو میرے تحفظات ہیں, لیکن چونکہ اب یہ بورڈ نوٹیفائی ہو چکا ہے, اگر یہ صحیح سمت میں چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جو کہ مجھے پوری امید ہے. یہ بڑے سب ریزنیبل لوگ ہیں جی, اور بڑے اچھے لوگ ہیں اس بورڈ کے اندر. الیکشن پروسیس پہ میرے تحفظات اپنی جگہ ہے, لیکن جو بورڈ بن کے آیا ہے وہ ماشاءاللہ ان میں مجھے کسی سے کوئی اتنا نہیں ہے. امیر حمزہ سے تھوڑا بہت مجھے شکوہ ہے, کیونکہ اس سے میں نے کچھ درخواستیں کی تھیں جو کہ اس نے کچھ زیادہ ان پہ توجہ نہیں دی, جو بھی وجوہات بنی. لیکن کوئی ذاتی کسی سے میرا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. امیر حمزہ بھی میرے لیے محترم ہے, باقی بھی میرے لیے محترم ہے. لیکن اب یہ ہے کہ بورڈ کو تھوڑا میری باتوں پہ توجہ دینی پڑے گی, اور وہ ساری باتیں جب وہ بیٹھیں گے تو میں انہیں بتاؤں گا تو وہ ایگری کریں گے کہ جی ہاں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے بورڈ پہ اعتماد بڑھے گا, امیر حمزہ پہ اعتماد بڑھے گا, اسکول بورڈ کی پرفارمنس اچھی ہوگی, اسکول کی پرفارمنس اچھی ہوگی. تو یہ ایک ہے طریقہ کار جس سے میں چلنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں حلف جلد سے جلد اٹھانا چاہیے امیر حمزہ کو اور بورڈ کو. اس کو انہیں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اب پاکستان سے تو ابھی اگلے 1-2 مہینے کوئی بھی نہیں آ سکے گا. تو وہ ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے تو کوئی منسٹر پاکستان سے آ جائے یا کوئی اعلیٰ عہدیدار آ جائے. اس وقت تو پاسبل نہیں ہے, تو اس کو ڈیلے مت کریں. آلریڈی آپ دیکھیں گے 3 مہینے تو گزر گئے, بلکہ 4 مہینے گزر گئے آلموسٹ ہے. تو اور شاید اس میں کچھ ڈیسیجن لیے بھی جا رہے ہوں گے, لیکن ان تمام ڈیسیجنس پہ کوشچن مارک لگ سکتا ہے نا بعد میں. تو اس لیے اس کو حلف اٹھائیے اور اس کو ریگولرائز کیجیے, پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ان معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. میری طرف سے اسکول کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں ان میں بھرپور تعاون جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جہاں میں سمجھوں گا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں جو کہ اسکول کے مفادات کے خلاف جاتی ہے, فار ایگزامپل اب میں آپ سے ویسے بات کر لوں گا, وہ ایک سوئمنگ پول بن رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب سوئمنگ پول پہ بات آ گئی جی, میرے پاس آئے حضرات کہ جی یہ تو بہت بیجا اسراف ہے. اچھا, میں اصولی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سوئمنگ پول لازماً ہونا چاہیے. یہاں پہ میں جو سوئمنگ پول کے حامی ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اب اگلا سوال آتا ہے جی خرچہ. اب خرچہ میں ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں, مجھے نہیں پتہ سوئمنگ پول کتنے کا بنتا ہے, ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں جی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب یہ کام ہے جو بورڈ نے آپ بنایا, اس کا کام ہے کہ اس کو اسکروٹنائز کرے. کیا ٹھیک ہے, اگر آپ, مجھے نہیں پتہ کتنی رقم ہے, لیکن کیا اس رقم کو 10% 20% کم کر کے اچھا سوئمنگ پول بنایا جا سکے. ہو سکتا ہے وہ اسکروٹنی کر کے کہنے جی یہ جو رقم لگ رہی ہے اس سے کم پہ تو بن ہی نہیں سکتا سوئمنگ پول. لیکن یہ کہنا جی کہ سوئمنگ پول بنائیے ہی مت, یہ اس چیز کے میں حق میں نہیں ہوں. دیکھیں جی بچہ, اب اگر آپ بچے کو ایک سوئمنگ پول کی فیسلٹی دے دیتے ہیں تو یہ تو ایک بڑی زبردست فیسلٹی ہے. یہ تو ایک بہت زبردست ایک سہولت مل جائے گی بچوں کو. اور آپ کے اسکول میں جو طبقہ آتا ہے پاکستان اسکول مسقط میں, وہ کہاں نارملی جا سکتے ہیں, تو ان کو تو ایک اگر مل جائے گی تو اس میں کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں. ہاں خرچہ جو ان سے ہے وہ جائز ہونا چاہیے. اس میں میں دوسری پارٹی کے ساتھ ہوں کہ جی خرچے کو اسکروٹنائز کیا جائے. ہو سکتا ہے جو خرچہ شو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک کیا جا رہا ہے, مجھے نہیں پتہ, لیکن اگر نہیں ٹھیک کچھ کمی آ سکتی ہے تو آپ کمی کریں اس کو, کیونکہ یہ پیسے تو سارے والدین کے ہیں جی, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں جہاں پہ اسکول کی بہتری ہے, میں بالکل ساتھ کھڑا ہوں. میں کوئی میرے فیوریٹس نہیں ہے, کوئی میرے نان فیوریٹس نہیں ہے, بلکہ میں کہتا ہوں ساری میرے فیوریٹس ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں ساری میرے فیوریٹس ہیں, ایز لانگ ایز وہ کمیونٹی کے حق میں کام کر رہے ہو, پاکستان عمان کے حق میں کام کر رہے ہو. تو کمیونٹی کا چونکہ احساس ہے اسکول, جو اس کو مضبوط کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اس میں یہ بورڈ بھی شامل ہے, لیکن جو اس کو کمزور کرے گا میں اس کے خلاف ہوں. اس میں یہ بورڈ بھی شامل ہے. اگر یہ خلاف جاتے ہیں تو یہ پالیسی ہے. میرے پاس آخری 10 منٹ ہیں جو آپ نے وقت دیا, تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو پہلے ہم نے نہیں کیے. 1 سال ہو گیا ہے, اب آپ عمان کی حساب سے روٹین میں آ چکے ہیں. چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سوالات کرنا, چھوٹے چھوٹے جواب چاہتا ہوں. آپ عمان میں جب سے آئے ہیں دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں, کس وقت اٹھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ میں اٹھتا تو جلدی ہوں جی, پھر دوبارہ تھوڑا سا سوتا ہوں. میں فجر کے لیے اٹھتا ہوں. آغاز تو یار نماز سے ہی ہوتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ, کیونکہ دن پھر آگے لمبا ہوتا ہے کافی.
اور اوبویسلی اس کے بعد تو سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہوتا ہے کہ اخباریں پڑھتا ہوں ذرا اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر باقی تو پھر نارمل دفتر آ جاتے ہیں، دفتر میں کام شروع ہو جاتا ہے. تو آغاز تو الحمدللہ اللہ کے نام سے ہی ہوتا ہے جی، نماز سے آغاز ہوتا ہے. کوئی پریشر آ جائے، کوئی دباؤ آ جائے کسی بھی قسم کا، ادھر سے ادھر سے کمیونٹی سے، کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے جی، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں ابھی تک اس فن میں مہارت نہیں حاصل کر سکا. پتہ نہیں کوئی کر سکا ہوگا کبھی کہ نہیں، کم از کم میں تو نہیں حاصل کر سکا کہ پریشر کو آئیڈیل طریقے سے ہینڈل کیا جائے. کچھ لوگ شاید ہوں گے، یقیناً ہوں گے، جو کہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہوں گے. تو لیکن کوشش یہی ہوتی ہے جی کہ اس میں تمام سچویشن کو جلد از جلد سمجھ کے جو بھی بیسٹ لائے عمل ہے اس کے مطابق کام کیا جائے، اور جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی طاقت ہے جو کرنے کی، وہ سب کچھ آپ کریں. پھر اس کے بعد ظاہر کچھ معاملات میں آپ بے بس ہو جاتے ہیں، آپ کی طاقت میں وہ چیز نہیں ہوتی، تو اس میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو پریشر کا یہی ہے. میں بیسیکلی آئی ایم اے فرم بلیور ان ٹیم ورک. میں سولو فلائٹ پہ یقین نہیں کرتا. تو جب بھی ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے میں مشاورت کرتا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں، جو یا ایون کمیونٹی کا مسئلہ، تو جو کمیونٹی آپ کو گواہی دے گی اس کی کہ میں کافی بلکہ تقریباً تمام معاملات میں مشاورت کر کے چلتا ہوں. مشاورت کرنی کس سے ہے وہ پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ معاملے کی نوعیت کیا ہے. کچھ معاملات میں بہت سیریس اور ذرا ڈسکریٹ رکھنے والا مسئلہ ہے تو اس میں شاید 1-2 لوگوں سے مشاورت کروں. کوئی ایسا مشورہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ اتنا سیریس تو نہیں ہے لیکن اس کا امپیکٹ پوری کمیونٹی پہ ہوتا ہے، تو وہ زیادہ لوگوں سے مشاورت کر لوں گا. تو میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کروں. اس سے یہ ہے کہ آپ مشاورت کرنے والا پھر بہت کم ہے کہ آپ شرمندہ ہوں. مشورے سے جب آپ چلتے ہیں تو آپ عموماً صحیح فیصلہ ہی کرتے ہیں. قیادت کے بارے میں آپ کا کیا فلسفہ ہے؟ قیادت شوڈ بی فرام دا فرنٹ. آپ دوسروں کو وہ مت کہیں جو آپ خود نہیں کر رہے. یو شوڈ بی اے لیڈر کہ اگر آپ دوسروں کو کہتے ہیں محنت کرو تو آپ خود بھی محنت کر رہے ہو. اور دوسروں کو اگر آپ کہتے ہیں یار کہ مطلب جو بھی آپ کام کسی کو کہتے ہیں تو اس میں خود کم از کم آپ کو آپ دوسروں سے وہ ایکسپیکٹ نہ کریں جو آپ خود نہیں کر سکتے. انلیس کہ کوئی بالکل ہی ان ریلیٹڈ چیز ہے جو کہ اس کو واقعی اس میں بہت مہارت ہے اور آپ کو اتنی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو اور بات ہے. لیکن اگر آپ خود ڈپلومیٹ ہیں اور ڈپلومیسی کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان میں پہلے اگر آپ خود محنت کر رہے ہیں، خود آگے چل رہے ہیں، تبھی آپ اپنے جونیئر کو، اپنے جو ینگ کولیگز ہیں ان کو تبھی کہہ سکتے ہیں نا کہ آگے چلو. تو خود تو میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں اور اپنے جونیئر سے کہوں یار رپورٹیں بھیجو، اور وہ کام ٹھیک نہیں ہے. مجھے اس قابل ہونا چاہیے کہ جہاں پہ میری رپورٹ کی ضرورت ہے میری رپورٹ جائے، جہاں پہ میرے ینگ آفیسر کی ضرورت ہے اس کی رپورٹ جائے. ایک اور چیز اس میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں بلال، وہ یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جب آپ ایک ایسی پوسٹ پہ آ جائیں 25-30 سال کے سفر کے بعد، جہاں پہ آپ جو لفظ یوز کیا کہ آپ ایک قیادت کر رہے ہیں کسی انسٹیٹیوشن کی، تو آپ پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں اور آپ کی ٹیم کے اندر آپ ایک اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر ایک گروتھ کا کلچر لے کے آئیں. آپ کے اس ٹیم کے اندر جو لوگ ہیں وہ جب آپ کے ساتھ کام کریں اور جب کام کر کے نکلیں تو وہ اپنے اندر بہتری محسوس کریں ایز اے پروفیشنل. صحیح. کہ میں آج سے 1.5-2-3 سال پہلے جو اس لیول پہ تھا، میں نے نوید بخاری صاحب کے ساتھ کام کیا تو میں نے کچھ سیکھا ہے. تو میں وہ میرا نہیں ہے کہ جو میں نے سیکھا ہے میں بس اپنے سینے میں وہ راز دفن کر کے لے جاؤں. میں چاہتا ہوں میں اس کو شیئر کروں، میں اپنے جو ینگ کولیگز ہیں ان کو بتاؤں کہ میں نے کس طرح کام کیا ہے، اور وہ پھر آگے ان کی مرضی ہے اس کو وہ لے کے چلیں آگے یا نہ لے کے چلیں، کم از کم میں شیئر ضرور کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ آپ کو قیادت ہمیشہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہونی چاہیے، آپ کو نظر آنا چاہیے سب سے آگے. اوبویسلی قیادت کا ایک بہت بڑا یہ بھی ایک اچھے قائد کا خاصہ ہے کہ وہ اس کو پتہ ہو کہ کون میرا بندہ کون سا کام کر سکتا ہے. سارے کام خود بھی نہیں کرنے. یہ بھی اگر آپ اچھے قائد ہیں تو آپ سارے کام خود نہیں کریں گے. اچھا قائد ہوا ہے جس کی پوری ٹیم کام کر رہی ہو، وہ اپنا کام کر رہا ہو اور باقی ٹیم اپنی. میں یہ نہ ہو کہ میں وہ کام کروں جو کہ میرے حساب سے ینگ آفیسر کو کرنا چاہیے، وہ تو پھر میں اچھا قائد تو نہیں ہوں. تو یہ چند معاملات ہیں جن کو ہم جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ قیادت، لیکن براڈلی اسپیکنگ لیڈر شوڈ بی ایبل ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. کامیابی کا راز کیا ہے؟ محنت اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم.
اللہ کے فضل، بلکہ اس کو ریورس کر دیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور محنت، کیونکہ اللہ کا فضل ہوگا تو آپ محنت کرنے کے قابل ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اور محنت کا پھر اجر بھی اللہ کے فضل سے ملتا ہے، تو دونوں اینڈز پہ اللہ کا فضل ہے اور ان دونوں اینڈز کو لنک کر رہی ہے آپ کی محنت، آغاز بھی فضل سے، اختتام بھی فضل سے، بیچ میں آپ کی محنت ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، چاہتا ہوں میں نا وہ سب لوگوں کے لیے، کبھی آپ یہاں پر اب مزید ایک طویل عرصہ رہیں گے انشاءاللہ عزیز، 2.25 سال باقی ہیں، تو آنے والے لوگوں کے لیے بھی، آگے والے ایونٹس میں بھی ہمیں فائدہ ملے۔ آفس میں تو جو ہے الگ ہے، کافی کی بات نہیں کریں گے، آپ کو عمانی کعبہ پسند ہے یا پاکستانی چائے؟ عمانی کعبہ بہت اچھا، نہیں دونوں چیزیں پسند ہیں۔ اچھا یہ آپ نے دونوں چوائس میں ہے، سے ایک تو پھر مشکل ہو جائے گا کیونکہ دونوں کی کیٹیگری ڈفرینٹ ہے۔ اگر آپ مجھے کافیوں میں پوچھیں، میں ویسے کافی شوق سے پیتا ہوں، لیکن بلیک کافی نہیں، وہ دودھ والی، لیکن یہ جو عمانی کعبہ ہے یہ بڑا اسپیشل ہے، یہ مجھے بہت پسند آیا اور میں بڑے شوق سے پیتا ہوں اس کو، عمانی کعبے کو۔ لیکن آبویسلی پھر پاکستانی چائے، اور اس میں بھی یہاں جو کڑک چائے ہے وہ تو میرے خیال میں اب میرا ہر طرف ایک مذاق ہی بن گیا، میں جہاں جاتا ہوں سب کہتے ہیں کڑک چائے لے کے آئے، تو وہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہ دو مشروب ایسے ہیں جو کہ میں کہوں گا کہ عمانی کعبہ اور کڑک چائے وہ مجھے کافی زیادہ پسند ہے۔ بریانی یا عربی شوا؟ یار بریانی میں نے چاول آج کل ذرا کم کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں عربی شوا ہی کہوں گا۔ شوا وہ گوشت والا وہ ہوتا، وہ میں وہی کہوں گا۔ آج کل چاول ذرا کم کیے ہوئے ہیں، ویسے تو بریانی کی کیا بات ہے، لیکن آج کل ذرا کم کیے ہوئے ہیں۔ اگر کبھی ٹائم ہو تو آپ کتاب کا پڑھنا پسند کرتے ہیں یا ساحل سمندر پر واک کرنا؟ ہاں، یہ یہاں پہ چونکہ ساحل سمندر ہمیں بہت کم ملتا ہے، میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں زیادہ تر پاکستان میں، تو آج کل تو ساحل سمندر پہ واک کرنا، اور اسپیشلی موسم جب اچھا ہو تو ویسے کتاب بھی پڑھنا، اور وہ میرے پروفیشن کا حصہ بھی ہے، تو اگر کتاب نہ بھی پڑھ سکوں تو مختلف آرٹیکلز وغیرہ پڑھنا وہ تو ایک ہے ہی۔ لیکن یہاں پہ عمان میں رہتے ہوئے آپ ساحل سمندر پہ نہ جائیں تو پھر تو آپ نے مسقط میں رہتے ہوئے ٹائم اپنا ضائع کیا، تو وہ ظاہر ہے وہ تو ایک ہے۔ اگر آپ کو دونوں میں سے ایک کو چننا ہو کہ ایک وقت یا کتاب پڑھ سکتے ہیں یا ساحل سمندر جا کر، کیا کریں گے؟ یار یہ ایک اچھا سوال ہے، میرے خیال میں فی الحال مسقط میں ساحل سمندر ہی جاؤں گا میں، مجھے بڑا خوبصورت لگتی ہے وہ جگہ۔ یہ بات بھی صحیح ہے۔ پسندیدہ شاعر کون سے آپ کے؟ ہاں یہ بھی ایک تھوڑا سا مشکل سوال ہے کیونکہ مجھے کافی شاعر پسند ہیں۔ اوبیسلی جو ہمارے عظیم مطلب جو فرسٹ کیٹیگری کے شعراء میں آتے ہیں ان میں فیض احمد فیض صاحب اور جون ایلیس صاحب مجھے بہت پسند ہیں۔ اور اس کے علاوہ مطلب یہ تو میں نے دو نام لے دیے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ باقی نہیں، بے تحاشا اور شعراء ہیں جن کو میں سنتا ہوں، جن کو میں پڑھتا ہوں۔ اب تو ہر چیز آپ کو وہ یوٹیوب پہ ان کے مل بھی جاتی ہے، کلام وغیرہ مل جاتے ہیں، تو منیر نیازی صاحب کا بھی مجھے ہے کافی زیادہ، احمد فراز صاحب اوبیسلی وہ ایک بڑا نام ہے۔ کوئی ایسا ڈائلاگ ہے یا کوئی لائن ہے جو آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھتی ہے؟ ہاں لائن یار یہ ہے کہ ڈائلاگ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک وہ موٹو جو ہے کہ وہ بیسیکلی جو کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس پہ ہر وقت عمل پیرا رہ سکا ہوں، لیکن جو ایک پازیٹیوٹی ہے، مثبت انداز، زندگی کے بارے میں ایک مثبت رویہ رکھنا، جتنے مرضی نامساعد حالات ہوں ان میں ایک پازیٹیو رویہ رکھنا۔ میں یہ ہرگز نہیں کلیم کر رہا کہ میں ہر وقت اس پہ عمل پیرا رہ سکتا ہوں، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے، اور کوشش رہتی یہی ہے کہ ایک مثبت رویہ رکھا جائے، اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھی جائے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو عطا تو ہر وقت ہے، لیکن جو اچھی امید رکھتے ہیں ان پہ عطا پھر اور بڑھ جاتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ تو سب کو دے رہا ہے، جو نہیں بھی امید رکھتے ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، لیکن جب آپ اللہ سے اچھے کی امید رکھیں گے تو پھر وہ کیوں برا ہوگا آپ کے ساتھ، کبھی بھی نہیں ہوگا برا آپ کے ساتھ۔ تو یہ ہے، کوشش یہی رہتی ہے کہ ہر وقت زیر، لیکن ظاہر ہے وہ کبھی کبھار چیزیں اوپر نیچے ہو بھی جاتی ہیں، میں یہ نہیں، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، بٹ زندگی کے بارے میں ایک مثبت رویہ رکھنا اور اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنا۔ عمانی کلچر کی کوئی ایسی چیز جو پاکستان میں نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے؟ پاکستان میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے؟ یار یہ تو کلچر بالکل دونوں کا ایک جیسا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز میں کہہ سکوں گا جو کہ مجھے، اگر آپ دیکھیں نا جس طرح سے ان کی ملنساری ہے، جو جس طرح سے یہ محبت سے ملتے ہیں، جو ان کے اندر ایک ہیوملٹی ہے، آپ اپنے پاکستان میں بھی آپ چلے جائیں، اپنے گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کو تمام جگہوں پہ یہ چیز ملتی ہے۔ ایک چیز جو میرے خیال میں مجھے ایک چیز جو میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گا، شاید ہمارے شہروں میں یقیناً وہ ذرا شاید کم ہو گئی ہے، جو ان کا فیملی
کو اکٹھے کر کے بیٹھنا، وہ کھانے کا جو ہے نا ایک، جو آپ کو اکثر میں جب بیچ پہ جاتا ہوں وہاں پہ بھی مجھے شادی پہ نظر آتا ہے، پوری فیملی اکٹھی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید ہمارے یہاں تھوڑی، دل کی بات کی آپ نے. ہاں وہ جو وہ شاید ہمارے شہروں میں، گاؤں کا تو شاید نہیں، لیکن شہروں میں کچھ حد تک وہ کم ہوئی ہے. تو اب مسقط شہر میں آپ کو نظر آتی ہے، وہ یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں پوری فیملی. وہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسی چیز ہے جو شاید ہمیں اس کو تھوڑا پاکستان میں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. پاکستانی کمیونٹی کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑی خوبی یہ ہے جی کہ یہ بہت ہی فراخ دل لوگ ہیں، اور دل کھول کے یہ لوگ مدد کرتے ہیں، اور بہت ہی محب وطن لوگ ہیں دونوں طرف، عمان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. یہ ایک ایسا بیلنس ہے جو بڑا مشکل ہے کہ ایک ہی وقت میں دو ملکوں کے لیے ایک جیسی محبت رکھنا. ان کے لیے، عمان کے لیے بھی اتنی محبت ہے، اور اس کے لیے، اس کی وجہ، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عمان اور پاکستان کے معاملات ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں، آپس میں تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ وہ یہ نیچرل ہو جاتا ہے، یہ اس میں آپ کو مدد بھی مل جاتی ہے. تو لیکن پھر بھی بہت محب وطنی ہے ان میں، بہت فراخ دلی ہے، کشادہ دلی ہے ان میں. اور میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ یہ بات سنتے ہیں، یہ تیار ہیں بات سننے کے لیے. یہ بڑی بات، یہ ان میں وہ ریجیڈیٹی نہیں ہے، وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بس ایک بات پہ اڑ گئے ہیں، وہ ہلنا ہی نہیں ہے. میرے سامنے ابھی تک ایسی کوئی، اگر آئی بھی ہے تو اکا دکا، اس کے علاوہ نہیں. جب بھی میں نے کوئی درخواست کی ہے، کوئی بات کی ہے، تو ان لوگوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ میری بات سنی بھی ہے، شائستگی کے ساتھ سنی ہے، اور میرے ساتھ پھر چلے بھی ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت اچھے لوگ ہیں. کون سی چیز، فعل، عمل یا کوئی کام جو ان کمیونٹی کو چھوڑ دینا چاہیے؟ تھوڑا سا جو ہم بہت جلدی، ایک جو تھوڑا سا ٹرینڈ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ بہت جلدی ہم چلے جاتے ہیں جس کو وہ کانسپریسی تھیوریز میں، کہ یہ کوئی سازش ہو رہی ہے، کوئی سازش ہو رہی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں یار، ہمیشہ جب بھی آپ کو، میری یہ ہمیشہ سب سے درخواست رہی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بات کوئی تیسرا شخص بتائے کہ تمہارے بارے میں فلاں یہ کہہ رہا تھا، تو ریئیکٹ کرنے سے پہلے چپ کر جائے، کیونکہ ایک اور بندہ آپ کو بتا رہا ہے. پتہ، ذہن میں سوال یہ چاہیے کہ پتہ نہیں سے صحیح سنا تھا کہ نہیں سنا تھا. اچھا صحیح سنا بھی تھا تو پتہ نہیں وہ کس صورتحال میں، کس بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی تھی. تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو جواب دینے کے بجائے، کیونکہ وہ آپ جو جواب دیں گے نا وہ پھر وہ 4-5 لگا کے اگلے کو میسج دے گا اور اس سے معاملہ بڑھ جائے گا. چپ کر جائیے، جس کے بارے میں بات تھی اس کو شائستگی سے پوچھ لیجیے کہ یار مجھے بتایا گیا آپ نے بات کی تھی، آپ نے کیوں بات کی. اگر یہ ہم رویہ اپنا لیں کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی تیسرے شخص کی بات پہ اعتماد کر کے فوراً اس کو جواب دیں اور وہ اس کو 10 گنا بڑھا کے آگے بتائے اور لڑائی پڑ جائے، آپ ڈائریکٹلی اگر ایک دوسرے سے گفتگو شروع کر دیں گے تو آپ کے کافی مسائل حل ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پھر وہی ہے کہ حسن ظن، کہ اگر کسی کی بات پتہ چلتی بھی ہے تو فوراً اس کو نیگیٹو طرف مت لے کے جائیں. وہی بات آ گئی، اس کو کنفرم کریں کہ اس نے بات کی کیوں. اور جب آپ دیکھیے گا کہ جب آپ یہ پالیسی، یہ اپروچ رکھیں گے نا کہ آپ جس کی طرف سے بات آئی ہے، منسوب ہوئی ہے، اس سے ڈائریکٹلی پوچھیں گے، آپ تقریباً 99% کیسز میں دیکھیں گے کہ وہ بات ویسی تھی نہیں، یا تھی بھی تو اس کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ جس میں وہ بات جائز بنتی ہے اور آپ تک بات غلط پہنچائی گئی. لیکن اگر آپ اس تیسرے بندے پہ اعتبار کر لیں گے اور اس پہ اعتبار کر کے وہیں غصے ہو جائیں گے اور اس غصے میں اس کو کچھ کہہ دیں گے کہ اس کو کہہ دو یہ جا کے، پھر بات کہیں گی کہیں سے. صحیح ہے. وہ لمحہ جب آپ سب سے زیادہ خوش ہوئے تھے اپنی زندگی میں؟ زندگی میں سب سے زیادہ خوش تو ظاہر ہے بندہ جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، ماشاءاللہ بیٹا بیٹی دونوں ماشاءاللہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تبھی انسان کو خوشی ہوتی ہے سب سے زیادہ. تو اللہ ان کو زندگی دے جی، اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، وہ ہے. اور اوبیسلی پروفیشنلی اگر آپ کہیں تو کافی اس میں ہیں ایسی چیزیں جو شاید میں ابھی اوپنلی شیئر نہیں کر سکتا، کافی معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو ان میں اوبیسلی یہ سفارت ملنا، یہ ایک بہت خوشی کا، میری پہلی سفارت ہے. ہم جب سے کیریئر ہمارا شروع ہوتا ہے فورن سروس کے رکن کے طور پہ، تو ہم یہی ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی دن سفیر بنیں گے. تو وہ 25 سال کے سفر کے بعد اللہ نے وہ بھی منزل دکھائی، تو وہ ایک بہت بڑا خوشی کا موقع تھا میرے لیے. سب سے زیادہ دکھی لمحہ پوری زندگی کا جو آج تک نہیں بولا؟ وہی جی ذاتی زندگی میں میرے خیال میں والدین کا چلے جانا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اور یہ وہ خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا. میرے دونوں والدین فوت ہو چکے ہیں،
تو اور والد صاحب تو بالکل ابھی 2024 میں یہاں آنے سے 2 مہینے پہلے. تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک غم ہے جو ہے ساتھ. اللہ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان کی کون سی چیز ہے جو آپ بہت زیادہ مس کرتے ہیں عمان میں آ کر؟ وہ ظاہر ہے جی اپنی فیملی اپنے سارے وہاں پہ ہیں جی سر. یہاں پہ ٹھیک ہے سب جی بھائی سب دوست تو ہیں یہاں پہ, لیکن ہماری جو جڑیں ہیں روٹس ہیں وہ تو پاکستان میں ہی ہیں. تو وہ جو خوشی غمی میں شریک ہو سکنا وہ ذرا ایک چیز ہے جو میں مس کرتا ہوں. شادیاں ہوتی ہیں ہم بس تصویریں دیکھتے ہیں, وہ یہ ایک چیز ہے جو میں مس کرتا ہوں. اور یہ صرف عمان کے نہیں ہے, یہ ہماری جہاں پہ بھی آپ پوسٹڈ ہو. امریکہ میں بھی جو تھا سب سے بڑا, چین میں تھا, یہ بھی تھا, یہی تھا سب سے بڑا. یہ ہر جگہ ہمارے فارن سروس کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ ذرا اپنے پیاروں سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں تھوڑے سے. ہی ہے. کمیونٹی کے نام سوشل کلب کے حوالے سے, سفارت خانہ پاکستان کے حوالے سے, اپنے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی کمیونٹی کے نام تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگوں نے اگر کسی کو کوئی شک تھا اپنے اوپر کمیونٹی کے ممبر ہوتے ہوئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, تو پچھلے سوا سال میں آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. سوشل کلب آپ لوگوں نے بحال کروایا, جو پچھلے 3-4 مہینے میں شاندار قسم کے کلچرل پروگرام ہوئے آپ لوگوں نے کیے, آپ لوگ اکٹھے ہوئے. تو میں تو یہی آپ سب سے درخواست کروں گا جی کہ متحد رہیے. متحد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اختلافات ختم ہو جائیں گے, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. اختلافات کا ہونا ایک زندہ ایک متحرک کمیونٹی کی نشانی ہے. بس یہ ہے کہ ان اختلافات کو ایک حد سے اوپر نہیں جانا چاہیے. اور اس کا میں نے آپ کو حل بھی بتا دیا کہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی بات پتہ چلے کسی اور کی طرف سے جو تھرڈ پارٹی آپ کو بتا رہی ہے, تو پلیز اس چیز کو ویریفائی ڈائریکٹلی کر لیجئے جس کی طرف منسوب کی گئی ہے بات, اور آپ دیکھیں گے آپ کے 99% مسائل وہیں ختم ہو جائیں گے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ بہت متحرک کمیونٹی ہے اور بڑی ہی توانائی ہے آپ کے اندر, بہت حب الوطنی ہے آپ کے اندر, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے, کمیونٹی کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی. تو سفارت خانہ آپ کے ساتھ ہے جی ہمیشہ. جب بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایکٹیویٹی جو کہ کمیونٹی کے مفاد میں ہے, جو کہ پاکستان عمان کے تعلقات کے مفاد میں ہے, آپ جب بھی سفارت خانے کی طرف آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس طرح بھی ہم آپ کے ساتھ آگے چل سکیں گے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے چلیں گے. بس آپ اسی جذبے کو برقرار رکھیے, اکٹھے رہیے, چھوٹی موٹی کوتاہیاں درگزر کرتے رہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا آپ کا مستقبل بہت روشن ہے انشاءاللہ. ایک جو فائنل پیغام میں دوں گا کہ اپنے آپ کو عمان میں انٹیگریٹ کیجیے, اس سوسائٹی کے اندر, ان کے نظام حکومت کے اندر آپ کے تعلقات جتنے مضبوط ہوں گے وہ آپ کی کمیونٹی کے لیے اتنا اچھا ہے, اور پاکستان عمان کے تعلقات کے لیے اچھا ہے. اپنے آنے والی جنریشن کو اسپیشلی خصوصی طور پہ اس پہ تیار کیجیے, یہ بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. تھینک یو سو مچ ایکسلنسی, آپ نے وقت دیا, بہت اچھی گفتگو ہوئی. متعدد ہم نے سیکشنز کو ٹچ کیا, بزنس سے کوئی بھی مسائل تھے, لیبر کے ویزے کے مسائل تھے, کمیونٹی کے بھی مسائل تھے, تعلیم کے اوپر بھی ہم نے بات کی. کچھ آگے جا کے مزید انشاءاللہ عزیز گفتگو ہوتی رہے گی. اب چونکہ مسقط میں واپس آ گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ ویلکم بیک. جی تھینک یو جی. تو انشاءاللہ جی اس کو بات کرتے رہیں گی تاکہ آپ کا جو پیغام ہے ہماری کمیونٹی کے ہر فرد تک جو ہے نا وہ پہنچتا رہے, ہماری کمیونٹی اسی طرح آگے بڑھتی رہے. بہت شکریہ ناظرین. اسی پیغام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان سے جب ہم باہر آتے ہیں ہمارے کندھوں کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک اپنی ذمہ داری, ایک اپنے خاندان کی, پھر ایک کمیونٹی کی, اور پھر اپنے ملک کی جہاں پر آپ رہتے ہیں اس کی بھی, اور جہاں سے آپ آئے ہیں ان کی بھی. اپنے وہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائیں گے, اپنے کام کو ایمانداری سے کریں گے, غیر قانونی اقدامات سے بچیں گے, اور غیر قانونی اقدام ہوتے ہوئے دیکھیں تو جن کو بتانا چاہیے ان کو بتائیں گے, تو یقینی طور پر آپ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے بلکہ پوری کمیونٹی کے لیے باعث فخر ہوں گے. اور ایسے ہی نوجوان جیسے شہزاد خان جیسے نوجوان ہی ہماری کمیونٹی کا اثاثہ ہیں, ہیروز ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, اور جب بھی موقع ملے ہمیں بھی شہزاد خان بننے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ملیں گے پھر کسی نئے روز, نئے موضوع, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت. پاکستان زندہ باد.